یہ ایک ایج ڈفرینس بیسڈ ناول ہے، حویلی بیسڈ ہے، وڈیرا سسٹم ہے، ونی بیسڈ ہے، خون بہا ہے، لائک جاگیر ترانہ نظام ہے۔ اس میں میری لیڈنگ کریکٹر ہے چودھری ارشد، اور اس کی شادی اس کی کزن سے ہوتی ہے، گنیا سے۔ یہ بیسیکلی ایک فورسڈ میرج ہوتی ہے، اس کے گھر والے لائک بڑوں کی زبردستی سے ان کی شادی ہو جاتی ہے، جبکہ ارشد اپنی ایک یونیورسٹی فیلو کو پسند کرتا ہوتا ہے، بنش اس کا نام ہوتا ہے۔ اب جس فیملی سے یہ لوگ بلونگ کرتے ہیں نا، اس میں مرد کی کئی شادیاں ہونا ایک بڑی کامن سی بات ہے، بلکہ اعزاز سمجھا جاتا ہے اگر مرد دو چار شادیاں کر لے۔ تو پھر اب بنش بھی واپس لوٹ کے اس کی لائف میں آ گئی ہے۔ گنیا اس سے کافی چھوٹی ہوتی ہے ایج میں، تو اب کیونکہ اس کے لیے ویسے بھی آسانی ہے، دوسری شادی کرنے میں کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں، تو اب کیا وہ اس سے شادی کر لے گا یا اس سے شادی نہیں کرے گا، یا اس کو گنیا سے محبت ہو جائے گی نہیں ہوگی، یہ آپ کو جاننا ہے تو آپ کو کمپلیٹ ناول سننا پڑے گا۔ بہت انٹرسٹنگ سا ناول ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ سلام میرے عزیز لسنرز، ویلکم بیک ٹو یور اون چینل سیلف بلیف وچ از اسپیشلی میڈ فار ناول لورز۔ ٹوڈے از اے کمپلیٹ ناول نیمڈ ایز مجھے تم سے محبت ہے بائی امیرا علی۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ گرمی شدید تھی، پر اس وقت شاید ہی کسی کو گرمی کا احساس تھا۔ ہر کوئی پنچایت کے فیصلے کا منتظر تھا۔ ملک شرافت کی بیٹی کو چودھری انعام اللہ کے قتل کے بدلے خون بہا میں دیا جاتا ہے۔ خون بہا میں جانے والی لڑکی کا نکاح چودھری ارشد سے ہوگا۔ چودھری اکمل، ایسا ہی ہے نا؟ ملک شرافت کا اس لڑکی سے موت زندگی کا تعلق ختم۔ آس پاس کے گاؤں کے معزز چودھری وڈیرے سر پر پگڑیاں سجائے گردن اکڑا کر بیٹھے تھے۔ پولیس آفیسر کی موجودگی میں چودھری انعام اللہ کے قتل کا مقدمہ لڑا بھی گیا اور فیصلہ بھی سنایا گیا۔ پتے کی طرح لرزتا معصوم اور کمسن وجود اپنی کوئی مرضی نہیں رکھتا تھا۔ کسی کو اس کی رائے جاننے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ پنچایت کے فیصلے سے میں متفق نہیں ہوں، چودھری ارشد کی آواز نے چودھری اکمل اور ان کے بڑے بھائی چودھری اجمل کے ماتھے پر بل ڈال دیے۔ چودھری اجمل کا بیٹا سہیل بھڑک کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ نہ ماننے والے؟ قتل میرے بھائی کا ہوا ہے۔ وہ میرا بھی بھائی تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدلے کی بھیٹ ایک معصوم وجود کو چڑھا دیا جائے۔ یہ 10 سال کی بچی بالکل معصوم اور بے قصور ہے۔ قصوروار اس کا بھائی ہے۔ اگر بدلہ لینا ہے تو اس کے بھائی سے لو، اس کے سینے میں بھی 4 گولیاں اتار دو اور بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کر لو، مگر اس بچی کو بخش دو۔ چودھری ارشد اس کی بات کاٹ کر غصے سے بولا اور آگے بڑھ کر بچی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں زیادہ ہمدردی کا بخار چڑھ رہا ہے؟ اس کے باپ بھائی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود ہی یہ پیشکش کی ہے۔ سہیل تل ملا کر بولا، انہیں نہ ہوا اعتراض، مگر مجھے ہے، اور اگر تم لوگ باز نہ آئے تو مجبوراً مجھے انسپکٹر صاحب سمیت تم سب کی شکایت اعلیٰ حکام سے بھی کرنی پڑے گی۔ الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی اس نے داخلی دروازے کی سمت دیکھا۔ ایس پی فاروق سیال اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ پولیس انسپکٹر سرفراز نے گھبراہٹ میں کھڑے ہو کر سلوٹ کیا۔ ایس پی فاروق نے اسے درشت نظروں سے گھورا۔ کیوں بھائی؟ ہمارے بغیر ہی قتل کا مقدمہ نپٹا دیا؟ نہ کوئی گرفتاری، تفتیش، پیشی، تھانہ، نہ کچہری۔ ایسے فیصلے ہونے لگے تو تم سب کی پگڑیاں پیروں میں پڑی ہوں گی۔ بچی کو خون بہا میں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور تم انسپکٹر سرفراز قانون کے محافظ ہو کر قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہو۔ ایس پی فاروق سیال سے ارشد کے اچھے تعلقات تھے۔ وہ ارشد کی طرح ظلم اور ناانصافی کے خلاف ڈٹ جانے والوں میں سے تھے۔ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ملک شرافت نے سنبھل کر کہا۔ ایس پی فاروق سیال سے ارشد کے اچھے تعلقات تھے۔ وہ ارشد کی طرح ظلم اور ناانصافی کے خلاف ڈٹ جانے والوں میں سے تھے۔ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ملک شرافت نے سنبھل کر کہا۔ بچی کا باپ محض جوان بیٹے کو بچانا چاہتا تھا، جس نے نشے کی حالت میں ایک رقاصہ کی خاطر اپنے ہی دوست کی جان لے لی تھی۔ دونوں نشے میں دھت تھے۔ رقص و سرور کی محفل میں اس رقاصہ کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش میں دست و گریباں ہوئے، اور نتیجتاً ایک کی موت دوسرے کی بدبختی کی صورت نکلا۔ ملک شرافت ہتھ کڑیاں ڈال کر بیٹے کی جگہ تجھے پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ اچھی طرح جانتے ہو تم سب مجھے۔ اب یہ پنچایت جر کے ختم کرو، تھانے آؤ، وہیں بات ہوگی، اور اگر مجھے کانوں کان بھی تمہارے غیر منصفانہ فیصلوں کی خبر ہوئی تو پھر میں ایک کو بھی نہیں بخشوں گا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو تنبیہ کی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ سہیل ارشد کو کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ابھی اپنی دکان بند کرو، گھر جا کر سوچنا کس نے ٹھیک کیا کس نے غلط۔
بہن بیٹیاں سب کے گھر میں ہیں اور تم چودھری سہیل اچھے خاصے پڑھے لکھے انسان ہو، ایسی جہالت زیب نہیں دیتی تمہیں۔ ارشد نے کہا تو وہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا اور تم سے بعد میں نپٹوں گا، اس نے بیک وقت ارشد اور ایس پی فاروق کو دھمکی دی۔ وہ سب دل ملاتے ہوئے چلے گئے۔ ارشد نے سکون کا سانس دیا۔ فاروق بہت شکریہ یار۔ ارشد اس کا ممنون تھا۔ ایس پی فاروق سیال نے نفی میں سر ہلایا۔ شکریہ مجھے ادا کرنا چاہیے، تم نے بروقت اطلاع دے کر ایک بچی پر ظلم ہونے سے بچا لیا۔ ان لوگوں کی عقل اسی طرح ٹھکانے لگ سکتی ہے، ورنہ ایسے غیر منصفانہ فیصلے ظالم کے ہاتھ مضبوط کرتے رہیں گے۔ تمہیں کبھی بھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے بلا جھجھک کہہ دینا۔ وہ مسکرا دیا۔ ایس پی فاروق جا چکا تھا۔ اسے حوصلہ دے کر اور اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھے ہوئے ارشد سہیل کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ جانتا تھا حویلی جا کر اسے سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی نظریں حویلی کے داخلی دروازے پر تھیں۔ اس کے بھائی سہیل کی 3 بیویاں تھیں، تیسری بیوی خون بہا میں آئی تھی۔ بظاہر اس کی حیثیت کچھ نہیں تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ سہیل کی بیوی تھی، سہیل کے بیٹے کی ماں تھی۔ اگرچہ بیٹا سوریا کی آغوش میں پرورش پا رہا تھا، لیکن اس کی ماں خون بہا میں آئی ہوئی مہر النساء ہی تھی، اور یہ حقیقت کبھی بدل نہیں سکتی تھی۔ ایک ایسی ہی تلخ حقیقت کا سامنا مجھے بھی کرنا ہے۔ میں اسی حویلی کی مکین ہوں، میرا شوہر اسی حویلی کا پرودہ، برسوں پرانی روایات اور رسوم کا محافظ، دشمنیوں کا امین۔ جب میرا بھائی 3 شادیاں کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں؟ حویلی کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتی گاڑیاں دیکھ کر گانیہ کی سوچوں کا سلسلہ تھما۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی اس کے بھائی کا قتل ہوا تھا، اور آج حویلی میں سوگ کے باوجود خون بہا میں آنے والی لڑکی کا نکاح چودھری ارشد سے ہونا تھا۔ وہ پترائی آنکھوں کے ساتھ ان سب کو گاڑیوں سے برآمد ہوتا دیکھ رہی تھی۔ گانیہ، تم بھی نیچے چلو۔ سوریا بھابھی کی آواز پر اس نے اس طرح خوفزدہ ہو کر دیکھا جیسے وہ اسے قتل گاہ میں لے جا رہی ہوں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، اس نے تڑپ کر انکار کیا۔ اچھا ہے، جتنی جلدی حقیقت کو تسلیم کر لو اتنی ہی تکلیف کم ہوگی۔ سوریا بھابھی اس پر ترحم بھری نظر ڈال کر چلی گئی۔ وہ خالی نظروں سے داخلی دروازے کی سمت دیکھنے لگی تھی اور پھر سست روی سے چلتی آگے بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہاتھ اسے دیکھ کر رک گئے۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ اب تک جاگ رہی ہو؟ وہ دیر تک جاگنے کی عادی نہیں تھی۔ ارشد اس کی سرخ آنکھیں اور سرخ ناک دیکھ کر چونکا۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو مجھے کال کر لیتی، ذرا جلدی آ جاتا میں۔ وہ اندر آتے ہوئے گویا ہوا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ خیریت؟ بہت بےتابی ہے فیصلہ جاننے کی۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے عام سے انداز میں بولا۔ ارشد پلیز بتائیں، کیا آپ نے نکاح کر لیا اس لڑکی سے؟ وہ بکھری الجھی سی پوچھ رہی تھی۔ لڑکی نہیں، بچی تھی، وہ صرف 10 سال عمر تھی اس کی، اس نے تعصب سے بتایا۔ آپ نے پھر بھی نکاح کر لیا؟ گانیہ کی حالت صدماتی تھی۔ ارشد نے اسے بغور دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ ایسا لگتا ہوں میں تمہیں اتنا ظالم اور گھٹیا؟ وہ اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا۔ گانیہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ حویلی کی رسم ہے، خون بہا میں آنے والی لڑکی چاہے باندی بن کر رہے مگر کسی کے نکاح میں لائی جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ عزت بنا کر لائی گئی لڑکی کے ساتھ ملازمہ سے بدتر سلوک کیے جانے پر وہ کشتی رہتی تھی، مگر یہی حویلی کی روایت تھی۔ میں وہ نہیں ہوں جو عورت کو باندی بنا کر رکھتے ہیں۔ مجھے ایسی رسومات کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ ایک انسان کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا جائے، کسی کے کیے کی سزا کسی اور کو دی جائے۔ میں نا انصافی پسند نہیں کرتا۔ تم میری بیوی ہو، مجھے جانتی ہو کہ میں کیسا ہوں۔ وہ برہم ہوا۔ اس حویلی کے مردوں کا کیا بھروسہ؟ وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی، لہٰذا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ چودھری ارشد اتنا بے حمیت نہیں کہ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھائے، مرد ہونے کے الزام میں عورت کی نسوانیت کا قتل کرے۔ وہ تو پھر ایک بچی تھی، معصوم اور مجبور۔ میں نے ایس پی فاروق کو مطلع کر دیا ہے، وہ اس معاملے پر نظر رکھیں گے۔ اب قصاص میں رقم یا زمین کا مطالبہ ہو سکتا ہے، مگر جھگڑے میں عورت نہیں استعمال ہوگی۔ سمجھ آئی میری بات؟ تمہارا شوہر اتنا سنگ دل نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ گانیہ نے اعتراف کیا۔ وہ واقعی سنگ دل نہیں تھا۔ ہاں، وہ ایسا نہیں تھا، وہ مختلف تھا۔ اس کا دل سکون سے بھر گیا، مزاج بھی ایک دم تبدیل ہو گیا، لب مسکرا اٹھے۔
आंखें जगमगाने लगी। एकदम एक वसवसा दिल में उठा, अगर 10 साल की बच्ची ना होती तो निकाह कर लेते। उसने इस्तफसार किया, फिर उसे देखकर फैसला करता। जवाब उसकी तवक्को के बरखिलाफ था। गानिया का दिल बुझ गया। यानी आप फैसला करके गए थे, अगर वो बच्ची 10 साल की बजाय 15 की होती तो निकाह करके ही लौटते। गानिया ने बेदिली से कहा। वो हंसने लगा। दूसरी शादी पर पाबंदी तो नहीं है, 15 की बजाय 55 की भी होती तो निकाह कर सकता था, मगर शर्त मोहब्बत है। उसका जवाब सुनकर गानिया का दिल उछल कर हलक में आ गया। ये मोहब्बत कहाँ से आ गई थी? इससे पहले क्यों महसूस ना हुई? अरशद ने सोए हुए बेटे को देखा। मैं घर आता हूँ तो साहब बहादुर सोए हुए मिलते हैं। मेरे बेटे को भी अपनी तरह बना दिया, मुझसे बेजार, खुद में गिरफ्तार। उसका लहजा बहका था। गानिया ने घबरा कर नफी में सर हिलाया। अरशद ने बेसाख्ता कहकहा लगाया, तुम वाकई मुझसे बेजार नहीं हो? वो संजीदगी से बोला, नहीं, मुझे नींद आ रही है। सारा दिन परेशान रही, पहले आकर बता देते कि निकाह नहीं किया तो अब तक चैन से सो चुकी होती। वो इत्मीनान से बेड पर दराज होते हुए गोया हूँ, सो जाओ, हो सकता है सुबह उठो तो मेरे निकाह की खबर मिले। वो खतरनाक हद तक संजीदा था। अरशद, उसने सहम कर देखा था। वो उसकी नींद उड़ाकर शरारत से मुस्कुराता वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। गानिया का दिल एकदम वहम से रोशनास होकर उसे मोहतात कर गया था। अरशद, मैं कभी भी किसी और को हमारे दरमियान बर्दाश्त नहीं करूंगी, मजाक में भी नहीं, मुझ में इतनी सकत नहीं है। वो उसके सोने के बाद भी जाग रही थी। ये अल्फाज वो उससे कहना चाहती थी, लेकिन उसे कहने की हिम्मत नहीं थी। दूसरी शादी उसका हक है और अरशद को उसकी इजाज़त की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात भी गानिया को अच्छी तरह मालूम थी। तुमने जो हरकत कल की, उसके बाद हमारा तुमसे हर ताल्लुक खत्म हो गया। उसके चचा चौधरी अकमल की गरजदार आवाज़ ने हवेली के दरो दीवार हिला दिए। दोनों भाइयों में मिसाली मोहब्बत थी, बच्चों में जलन और हसद का शायबा तक ना था, सिवाय सुहेल के जो अरशद को खास पसंद नहीं करता था। मैंने वो किया जो मुझे बेहतर लगा। अरशद को कोई नदामत ना थी, ना ही खौफ था। इस हवेली में हमारे कानून चलते हैं, शहर के नहीं। तुम हद से तजावुज़ कर रहे हो। तुम मुझे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर मत करो। चौधरी अजमल बेटे पर धाड़े थे। बाबा, मैं हक तलफी और ना इंसाफी नहीं देख सकता। हाँ, तुम हक तलफी नहीं देख सकते, लेकिन शहर की औरतों के साथ ताल्लुकात रख कर मेरी बहन की हक तलफी कर सकते हो। वाह चौधरी अरशद, अच्छा कानून है। हमारे लिए दूसरे असूल और अपने लिए दूसरे। सुहेल फुनकारा था। मैं अपनी सफाई में एक लफ्ज़ नहीं कहूँगा, जो समझता है समझ लो। वो भी गुर्राया। बिनिश कौन है? सवाल उसकी माँ ने किया। सुहेल की आंखों में इस्तेहज़ाया तासुरात दर आए। उसके पास वजाहत देने के सिवा कोई चारा न था। दोस्त है मेरी, हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं आप सबको बताने वाला था, लेकिन उन्हें दूसरों के मामलात में दखल देने की आदत है। सुहेल की तरफ देखते हुए वो नखुवत से गोया हुआ। अरशद, सुहेल बड़ा है, बहनोई है तुम्हारा, तमीज़ से बात करो। उसकी माँ ने उसे टोका। वो लब भींच गया। आप इससे पूछें वो लड़की किस इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखती है। सुहेल ने उन्हें याद दिलाया। उसने बेजारी से सुहेल को देखा। इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ है उसका। मॉडलिंग उसका शौक था, अब वो छोड़ चुकी है। तुम मेरी बहन पर एक मॉडल ला रहे हो? सुहेल भड़का। अरशद, उसके घर वाले कैसे हैं? माँ ने सवाल किया। वालिद का इंतकाल हो चुका है, वालदा अमेरिका में मुकीम है। ये क्यों नहीं कहते कि वो एक क्रिश्चियन औरत है? सुहेल की मदाखलत ने उसे जिज कर दिया। बिनिश के वालिद मुसलमान थे और वो भी मुसलमान है। अपनी माँ के मज़हब को उसने नहीं अपनाया, और आपको एतराज़ किस बात पर है? एक मॉडल पहले भी इस खानदान की बहू बन चुकी है और ये कोई पुरानी बात नहीं है। उसने तड़क कर कहा। मेरी बहन की क्या हैसियत होगी? सुहेल ने नया नुक्ता उठाया। उसकी हैसियत पर किसी को सवाल करने का हक नहीं। वो बीवी है मेरी, उसकी हैसियत और अहमियत वाजिया है। उसने तौक़ुफ़ लिया। बिनिश से आप मिलेंगी तो उसकी गर्विदा हो जाएंगी, बहुत अच्छी लड़की है। उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया गया था। अपनी मोहब्बत के हसूल की ख्वाहिश ने उसकी निगाहों के सामने का मंजर धुंधला दिया था। उसे बिनिश के सिवा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो भी नहीं जिसे कल वो परेशान देखकर हैरान था, और आज वो इस इंकशाफ पर हैरान खड़ी थी। मोहब्बत, एक मोहब्बत की कमी थी, वरना उसके पास सब कुछ था। बस चौधरी अरशद की मोहब्बत नहीं थी। बस चौधरी अरशद की मोहब्बत नहीं थी। वो हर कोई उसे दिलासे और तसल्ली दे रहा था। ना ही उसने किसी से शिकायत की थी, ना वावेला, और अगर वो कुछ कहती भी तो उसकी सुनता कौन? माँ बाप रवायत के पासदार थे,
भाई को उससे कोई सरोकार ना था। बहनें बेटियां उसे बोझ लगती थीं। गानिया अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि उसकी बेटी नहीं है जिसे विरासत में माँ जैसा नसीब मिलता जैसे गानिया को मिला था। मगर एक उसकी माँ या वो खुद शौहर की नज़रअंदाजी का शिकार नहीं थी, बल्कि उनके खानदान की हर दूसरी औरत को ये दुख था। हत्ता कि सौतन बनकर आने वाली औरत भी शौहर की बेएतनाई और बेजा सख्तियों को बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। ज़मीन जायदाद और रुपए पैसे की फरावानी ने मर्दों को बाइख्तियार बना दिया था। वो खुद से कई साल छोटी लड़कियों से शादी करके पहली बीवी को काट कबाड़ की तरह एक तरफ डाल देते थे। अगर उसके साथ ऐसा हो रहा था तो कौन सा अनोखी बात थी। नानी जान के दिलासे तसल्लियां उसे कड़वा सच लग रहे थे। वो पहली औरत नहीं थी जिस पर सौतन आ रही थी और ना ही आखिरी थी जिसे शौहर की तरफ से नापसंद होने की सनद मिली थी। आज मेरी बच्ची पर सौतन ला रहा है, कल देखना अशजद उस मॉडल पर भी किसी को ले आएगा। इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं। कोई औरत मर्द की आखिरी मोहब्बत नहीं होती। वो दिल के नेहा खानों में कई चेहरों की तस्वीर छुपा कर रखता है। पसंद पर भी समझौता नहीं करता, ना इत्तफा करता है। निकाह का हक अल्लाह ने उसे दिया है। तुम्हारी इजाज़त की हैसियत ही क्या है? खुश रहो ताकि वो तुमसे बददिल ना हो, तुम्हारी तरफ से पीठ ना मोड़े, तुम्हारी जगह आने वाली को ना दे दे। गानिया मेरी बच्ची, दिल छोटा मत कर। तुम्हारी माँ भी तो सौतन झेल रही है। उसे देखो, उससे कुछ सीखो, कैसे खामोश रहती है। उसकी खामोशी सबको बोलने का मौका फराहम कर रही थी, लेकिन वह खुद इतनी बददिल थी कि खामोशी से सुनती रहती थी। उनके खानदान में मर्दों की दूसरी तीसरी शादी आम बात थी। उसके नाना दादा, उसके वालिद, ताया और अब भाई के अलावा खानदान के बेशतर मर्दों ने दूसरी शादी कर रखी थी। दोनों बीवियां एक घर में रहती थीं। बहनों की तरह ना सही, लेकिन एक खामोशी का मुआहदा था। पिछले साल उसके अब्बा जी ने तीसरी शादी की थी और उसकी सुतेली माँ 17 साल की थी, उससे उम्र में 3 साल छोटी। उसकी शादी हुई तो वो भी 17 साल की थी, कम उम्र मगर हसास, समझदार। उसे अपनी सुतेली माँ पर बेइंतहा तरस आया। वो छोटी सी लड़की एक मज़ारे की बेटी थी। उसके अब्बा जी ने कुछ ज़मीन देने के एवज़ उस मासूम बच्ची से निकाह कर लिया था। उसे पहली बार अपने अब्बा जी बहुत जालिम लगे थे। हालांकि उसने पूरी ज़िंदगी उनसे डरकर गुजारी थी। बाप की नाराज़गी का खौफ उनकी माँ ने बेटियों की गुट्टी में घोल कर पिलाया था। सारी ज़िंदगी रोक टोक और पाबंदियों में गुजरी। स्कूल के बाद कॉलेज के इम्तिहान प्राइवेट दिए। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आते ही उसकी शादी उसके तायाजाद से हो गई। उसके अब्बा जी और तायाजान इस वसीओ अरीज़ हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों में रिहाइश पजीर थे। एक घर में रहने के बावजूद वो अशजद से मानूस नहीं थी। वो इस खानदान के दूसरे मर्दों की तरह मगरूर और रवायत पसंद था। शादी के अव्वलीन दिनों में गानिया उससे खाइफ रहती थी और वो शायद बहुत मसरूफ़ था, जब भी उस पर तवज्जो ना दी। गानिया को अपनी अहमियत इतनी ही लगती थी जितनी चौधरी अरशद के कमरे में रखे दूसरे सामान की। दिल चाहा तो उस पर नज़र डाल ली, नहीं तो हफ्तों ज़मीनों और पंचायत के मसाइल हल करने के लिए घर से बाहर रहता। कभी पता चलता डेरे पर है और कभी शहर में होता। कारोबार के मसले, दोस्त और दीगर मसरूफियात, उसे सवाल जवाब करने की इजाज़त ना थी, ना ज़रूरत ना ख्वाहिश। शादी के महज 2 माह बाद उसने डरते डरते पूछा था, मुझे सेकेंड ईयर के इम्तिहान देने हैं, फॉर्म जमा कराने की तारीख सर पर है, क्या मैं सुहेल भाई से फॉर्म मंगवा लूँ? और उसे उम्मीद थी वहाँ से करारा जवाब मिलेगा। भाभी ने समझाया था, अरशद से ये बात ही ना करना वरना हत्ते से उखड़ जाएगा। इस खानदान के मर्द औरत का अपने सामने बोलना पसंद नहीं करते, ना कोई ख्वाहिशात पूरी करते हैं। वो थका हुआ घर आया था, लिबास तब्दील करके खाना खाए बगैर बिस्तर पर तराश हो गया, मगर वो इतनी दिल बर्दाश्ता थी कि सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं किया। उसकी नाराज़गी की फ़िक्र बस इतनी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मना ही करेगा, दिल में मलाल तो नहीं रहेगा कि पूछा नहीं। उसने आंखों से बाजू हटाकर हैरत से देखा। उसे लगा वो सुन नहीं सका, शायद सो गया था। नींद की तालिब रात जैसी स्याह आंखें सुर्ख होकर दिल में चांदनी सी उतार रही थी। क्या मैं सेकेंड ईयर के इम्तिहान दे सकती हूँ? उसने दोबारा पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी जानिब देखता रहा, शायद पहली बार गौर से भी और तसल्ली से भी। इतनी गहरी जांचती हुई नज़र कि वो घबरा कर खुद को मलामत करने लगी। ब्रैकेट सबके मना करने के बावजूद पूछने की ज़रूरत ही क्या थी, अब ये यकीनन बरहम होगा। गानिया ने लब भींच कर उसे देखा। वो सख्त सुनने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसने हाथ बढ़ाकर गानिया को करीब बिठा लिया। ठीक है, मैं ले आऊँगा, फ़िलहाल मेरे सर में दर्द है, सर दबाओ।
اور گانیہ بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی۔ اللہ، یہ مرحلہ اتنا آسان تھا! اس کے دل نے کلابازی کھائی۔ ایک ہی جست میں چودھری ارشد اس کے دل کی اونچی مسند پر جا بیٹھا۔ اس کا شوہر بے حد سنجیدہ مزاج، بردبار اور مغرور تھا۔ اس سے 8 سال بڑا اور مختلف مزاج اور عادات کا مالک، مگر اسے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ گھر والے اس کی پڑھائی کے مخالف تھے، لیکن اس کی اجازت کے بعد کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ پڑھائی میں اس کی مدد کرتا، اس کے امتحان ہوتے تو ساری مصروفیات ترک کر کے اسے امتحانی مرکز لانے لے جانے کی ذمہ داری نبھاتا۔ امتحانات سے فراغت کے بعد وہ خوب آرام کرتی اور ارشد کا حکم ہوتا کہ اس کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے۔ اس پر ملازماؤں سے اپنی نگرانی میں کام کرانے کی بھی کوئی پابندی، کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ حویلی کے بیشتر مرد عورتوں پر شک کرتے تھے۔ وہ شادی کے بعد اپنی ماں کی نصیحتوں کو پلو سے باندھ کر رکھنے لگی تھی۔ اسے یاد تھا ایک بار وہ آدھی رات تک حویلی نہیں لوٹا تھا۔ گانیہ سو چکی تھی، لیکن پھر کسی آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ باہر ہوا تیز تھی اور اس نے کھڑکی کھلی چھوڑ دی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز بالوں کو سمیٹتی ہوئی کھڑکی کے قریب چلی آئی۔ باہر تاریکی میں پھیلے پر اسرار سے فسو نے اسے جکڑ لیا۔ عین اسی لمحے ارشد دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا اور گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ کسے دیکھ کر مسکرایا جا رہا ہے؟ اس نے قریب آتے ہوئے استفسار کیا۔ گانیہ کے ذہن سے سحر پھونکتی رات کا فسوں اتر گیا تھا۔ نہیں تو کوئی نہیں ہے۔ وہ کھڑکی کے قریب آتے ہوئے اسے بھی خود میں سمیٹ گیا۔ کوئی تو ہے، وہ باہر دیکھتے ہوئے شرارت سے گویا ہوا تھا۔ نہیں ارشد، میرا یقین کریں، کوئی نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا خوف سے کانپتا وجود، سفید پڑتی رنگت، آنکھوں میں اپنے عکس کی جگہ ہراس دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ گانیہ، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا یہ آسمان پر چاند ستارے ہیں اس لیے۔ لیکن اس نے سنا ہی نہیں۔ ارشد، بلیو می، کوئی نہیں تھا۔ آپ سہیل بھائی کی طرح مجھے مت ماریے گا۔ میں کبھی کھڑکی کے پاس نہیں آؤں گی، باہر نہیں دیکھوں گی۔ یقین کریں، میں چھت پر بھی نہیں جاتی۔ میری کوئی سہیلی بھی نہیں ہے۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں ارشد، مجھ پر شک مت کیجیے گا۔ شادی کے 8 ماہ بعد وہ اس لڑکی کا ایک الگ روپ دیکھ رہا تھا۔ اس میں اعتماد کی کمی نہیں تھی، ذہین تھی، پھر بھی وہ خوفزدہ تھی۔ اسے بہت تکلیف ہوئی۔ سہیل سے ایسی جہالت کی امید نہیں تھی۔ گانیہ یار، میری طرف دیکھو، میں ایسا لگتا ہوں تمہیں؟ کیا میں نے آج تک تمہیں کچھ کہا؟ بتاؤ، کیا میں تم پر سختی کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تم سے۔ شک کیوں کروں گا تم پر؟ میری جان، تم بہت پاکیزہ، با کردار اور پیاری لڑکی ہو۔ تمہاری حیا میرا غرور ہے۔ میری بیوی کو کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ ارشد نے اسے بچوں کی طرح نرمی سے سمجھایا تھا۔ اس نے بے یقینی سے دیکھا، اتنی سی بات پر اسے اس کے بھائی نے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ باہر ملازم لڑکا اسے دیکھ رہا ہے، مگر یہ منظر حویلی میں داخل ہوتے ہوئے سہیل نے دیکھ لیا تھا۔ اس لڑکے کے تو ہاتھ پاؤں سلامت نہیں رہے تھے، لیکن رعایت بے خبر اور معصوم 14 سالہ گانیہ کو بھی نہیں ملی تھی۔ وہ اب بھی اس مار کو یاد کر کے کانپ جاتی تھی۔ زخم بھر گئے تھے، لیکن اعتماد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا تھا۔ ارشد، آپ واقعی ناراض نہیں ہیں؟ اور ارشد نے اسے یہ بات اپنے ہی انداز میں باور کرائی تھی۔ گانیہ چودھری ارشد کو اپنے دل کی اونچی مسند پر براجمان کر چکی تھی، لیکن اس دن اسے یقین ہو گیا کہ وہ بھی چودھری ارشد کے دل پر حکومت کرتی ہے۔ کیا ہوا جو کبھی اس نے کہا نہیں؟ گانیہ کو سننے کی طلب نہیں تھی۔ وہ اس کا دامن عزت اور محبت سے بھر چکا تھا۔ گانیہ نے اسے اپنے بھائی سہیل کے رویے کے متعلق منو ان ہر بات بتا دی تھی۔ تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، تم کھڑکی میں کھڑی ہو سکتی ہو، چودھری ارشد کی بیوی کی طرف دیکھنے کی کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ کبھی بھی دل چاہے تو چھت پر جا سکتی ہو، اور اگر چاہو تو مجھے اپنی سہیلی بنا لو۔ وہ اس کی سنجیدگی سے کہی گئی آخری بات پر کھلکھلائی تھی۔ آپ بہت مختلف ہیں، اس نے معصومیت سے اعتراف کیا۔ تم بلا جھجک کہہ سکتی ہو کہ میں بہت اچھا ہوں۔ اس نے اسبات میں سہی لایا تھا۔ بھائی کا خیال ہے کہ سہیلیاں بغاوت کا درس دیتی ہیں، سہیلیوں کی سنگت بگاڑ دیتی ہے۔ اصل میں میری ایک سہیلی تھی، افشین، وہ جو آپ کی کزن ہے، ماجد ماموں کی بیٹی، کرلی ہیئر والی، جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں۔ وہ اس کی بات توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کے یاد دلانے کے انداز پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ گانیہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی۔ افشین میری طرح بہت باتیں کرتی ہے۔ ایک بار وہ بھائی کو برا بھلا کہہ رہی تھی تو بھائی نے سن لیا، پھر مجھے اس سے کبھی بات نہیں کرنی تھی۔ ارشد نے اسے لفظ لفظ پڑھ لیا تھا۔ وہ مرد تھا،
عورت کو پڑھنا اس کے لیے آسان تھا، وہ تو پھر بہت سادہ اور سلیس زبان میں لکھی حسین نظم کی طرح تھی، جب ہی اس کو مشکل نہیں ہوئی تھی۔ تم اس سے دوستی کر سکتی ہو اور میری برائیاں بھی، میں کبھی اعتراض نہیں کروں گا۔ گانیہ کے دل میں اجالے اتار کر وہ خود بھی منور ہو گیا تھا، اتنا کہ گانیہ کے لیے اس کو براہ راست دیکھنا دشوار ہو گیا، تو وہ اپنی ہتھیلیوں پر نظر جما گئی۔ قسمت سے اسے یہ انمول شخص ملا تھا اور وہ اسے کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ گریجویشن کے رزلٹ کے ساتھ ہی وہ ماں کے عظیم مرتبے پر فائز بھی ہو گئی۔ ذمہ داری بڑھ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے انگریزی میں ماسٹرز کے لیے داخلہ لے لیا تھا۔ ارشد کو ہمیشہ کی طرح کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ ہر مقام پر اسے سپورٹ کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھی، لیکن ایک اس کی محبت کے انکشاف سے اس کا اطمینان غارت ہو چکا تھا۔ بنش نام کے پتھر نے اس کی زندگی کی پرسکون جھیل میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ ان کی جلد شادی ہونے کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی تھی، ہر کوئی ارشد اور بنش کی بات کرتا تھا۔ اسے اپنے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا گرتا محسوس ہوتا۔ ارشد، میں سمجھتی تھی تم گانیہ کے ساتھ خوش ہو، اچانک دوسری شادی کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کیا گانیہ سے محبت نہیں تھی تمہیں؟ گانیہ کے قدم گانیہ کے قدم اسٹڈی کے دروازے پر تھم گئے۔ سریا بھابھی نے اس کے دل کی بات پوچھی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی اس کی آمد سے قطعی لا علم تھے۔ تو کیا ہوا اگر میں شادی کر رہا ہوں؟ خاندان میں تقریباً سبھی نے 2 3 شادیاں کی ہوئی ہیں۔ مجھے بنش پسند تھی، پہلے بھی میں اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اچانک اپنی مما کے پاس امریکہ چلی گئی اور بابا نے میری شادی میری مرضی کے خلاف گانیہ سے کرا دی۔ اس سے میری ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، میں اپنے مزاج کے خلاف ہر بات برداشت کرتا رہا۔ اب اگر میں دوسری شادی کر رہا ہوں تو اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا بنش سے، اب وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ وہ یہیں اس گھر میں رہے گی، کوئی عام لڑکی نہیں ہے، نہ ہی کسی فلمی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے شوقیہ کچھ عرصے ماڈلنگ کی تھی بس، مگر اب چھوڑ چکی ہے۔ بائی پروفیشن سائیکالوجسٹ ہے اور ایک میچور لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے۔ سریا بھابھی کے استفسار پر اس نے دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ کیا وہ جانتی ہے کہ تم شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ ہو؟ کہیں بعد میں واویلا کرے اور گھر کا سکون تہس نہس ہو؟ بھابھی کے سوال پر وہ ہنسا۔ ایک حقیقت پسند لڑکی ہے، وہ کم عمر اور ناسمجھ نہیں ہے کہ واویلا کرے، نہ ہی خواب و خیالوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ رونا دھونا اور واویلا کرنا عام گھریلو لڑکیوں کا مشغلہ ہوتا ہے۔ پریکٹیکل اور میچور لڑکیاں اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کرتی ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، سب جانتی ہیں وہ میرے متعلق۔ بات ختم ہو گئی۔ سریا بھابھی اسٹڈی سے جانے لگیں۔ وہ چائے کا کپ لیے دروازے میں کھڑی تھی۔ سریا گانیہ کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ فیصلہ کر چکا ہے، تمہیں دل مضبوط کرنا ہے۔ سریا بھابھی کی صلاح ناقابل عمل تھی۔ اسے گھر والوں سے شادی کرنے کی اجازت بھی مل گئی، اگرچہ اس نے اجازت مانگی نہیں تھی، نہ اسے ضرورت تھی۔ گانیہ نے بھی سب کی طرح خاموشی سے اس کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ اسے اختیار ہی کب حاصل تھا کہ وہ اس پر حق جتاتی۔ اس کی خاموشی کو ناراضی سمجھنے والی سریا بھابھی تھی، اس کی اکلوتی حساس بھابھی اور اس کے سنگ دل شوہر کی اکلوتی بہن۔ وہ آج کل جلدی آنے لگا تھا، نہ ہی رات دیر تک کزنز کے ساتھ بیٹھتا تھا اور نہ ڈیرے پر رکتا تھا۔ شہر جانا بھی کم کر دیا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی گانیہ کو پھر بھی میسر نہ تھا۔ اس کے موبائل کے رنگ ٹون کے ساتھ ہی گانیہ کا دل دھڑکنا بند کر دیتا تھا۔ سماعتیں سراپا اذیت بن جاتی تھی اور رگ رگ میں حشر برپا ہونے لگتا تھا، آنکھیں بلا وجہ سرخ ہونے لگتی۔ وہ اب بھی موبائل کان سے لگائے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ گانیہ نے باہر کی راہ لی۔ کیا بات ہے، اتنی اکھڑی اکھڑی کیوں رہنے لگی ہو؟ وہ پھر کال کرنے کا اندیہ دے کر رابطہ منقطع کرتے ہوئے اس کی راہ میں حائل ہوا۔ دل تو چاہا کہے آپ جو کہیں اور فکس ہو گئے ہیں، مگر لب وہم پہ وسط کر کے اسے دیکھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں؟ اپنے 7 ماہ کے بیٹے کو اس کے بازوؤں سے لیتے ہوئے اس پر بھی عنایت کا لمحہ 12۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس نے بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں نظر انداز کر رہی ہو مجھے؟ ایسا کوئی گناہ نہیں کر رہا میں۔ دوسری شادی کرنے سے پہلی بیوی پر اختیار ختم نہیں ہو جاتا، نہ دوسری بیوی کے آ جانے سے پہلے کی ذمہ داریاں ختم ہوتی ہیں۔ مجھ سے پانی، کھانے، چائے کے لیے پوچھنا چھوڑ دیا ہے تم نے؟ بات کرنا تو درکنار کمرے سے بھی چلی جاتی ہو۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ یہ سب کر کے تم میرا فیصلہ بدلوا لوگی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔
وہ اس کے انداز کو دیکھ کر بھڑکا تھا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ بس خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، وہ بھی تلخی سے گویا ہوئی۔ وہ تمہاری جگہ پر نہیں آئے گی، تمہاری جگہ وہ نہیں لے سکتی اور نہ تم اس کی۔ جانتی ہوں وہ شہر کی پڑھی لکھی میچور لڑکی ہے، میں گاؤں کی ناسمجھ اور کم عقل۔ بہرحال اب آپ کو میرا وجود برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ کچھ تو آپ مجھے میسر نہیں ہوں گے اور کچھ میں آپ سے دور رہنے کی کوشش کروں گی تاکہ ایک ناپسندیدہ ہستی کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو، بلکہ آپ کی محبت کو بھی میرے وجود سے اذیت نہ پہنچے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ یہ پہلی بار براہ راست اس کی شادی کے موضوع پر بات ہوئی تھی۔ ارشد کو امید نہیں تھی کہ وہ کھلم کھلا ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اس طرح نظر انداز کرے گی۔ ایسے اطوار اس نے اپنے خاندان میں کسی عورت کے نہیں دیکھے تھے۔ گانیہ یار، تم بات کو بڑھا رہی ہو۔ جب ہماری شادی ہوئی تو تم کم عمر اور نہ سمجھتی، مجھ سے پورے 8 سال چھوٹی، اور اب بھی میں آپ سے 8 سال چھوٹی ہوں۔ بنش کی طرح آپ کے ساتھ آپ کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی، آزاد خیال نہیں ہوں، نہ ہی امریکہ گئی اور نہ کبھی شوقیہ ماڈلنگ کی۔ اور ہاں، یاد آیا، وہ ایک سائیکالوجسٹ ہے، جبکہ میں ایک عام نان پروفیشنل گریجویٹ۔ عام سا BA کیا ہے میں نے، میرا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ میں آپ کو ڈیزرو کرتی تھی۔ میں نے اپنی جگہ پہچان لی ہے۔ میں فردوس آپا اور سریا بھابی کی طرح نہیں ہوں، امید کا کاسا لیے التفات کی ایک نظر کی منتظر رہوں۔ مجھے اپنا مقام معلوم ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ ارشد کا خون کھول گیا۔ اس خاندان کے کسی مرد نے عورت کو اتنی بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اپنی ماں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس کا بیٹا حدید رونے لگا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اس کے سرخ و سفید پھولے پھولے رخسار دیکھے۔ ناراض ہو کر بالکل اپنی ماں کے جیسا لگتا ہے۔ اس نے بے ساختہ اس کے گال کو چوما تھا اور زور سے وہ رونے لگا تھا۔ وہ اس کو چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ حویلی کی وسیع و عریض چھت پر آ کر رونے لگی۔ دل کا غبار کسی کے سامنے نکالتے ہوئے اس کی انا کے پندار پر ٹھیس لگی تھی۔ تنہا بیٹھ کر اپنی بے بسی اور بے وقتی پر آنسو بہانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ وہ انا پرست تھی لیکن بے حس نہیں۔ اپنی ناقدری پر آنسو بہانا اس کا حق تھا۔ شادی کے اولین دن یاد آتے تو دل میں پھانس چبھتی تھی۔ سب ٹھیک ہی تو کہتے تھے، وہ کم عقل، نہ سمجھ، نادان تھی۔ شادی کے بعد ارشد نے کبھی اس سے ڈھنگ سے بات نہیں کی تھی۔ وہ خود ہی محتاط رہتی تھی۔ وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کے دوست، اس کی پسند ناپسند، اس کے مشاغل، اس کے شب و روز کے مصروفیات سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ارشد اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات سوچتی تو دل پر قطرہ قطرہ گرم سیال گرنے لگتا۔ شادی کی پہلی رات اس کے ذہن سے کیسے محو ہو گئی تھی۔ ارشد نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا، صرف اس کے رونے کی وجہ سے۔ وہ کیا کرتی؟ اس نے رخصتی کے وقت سب لڑکیوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتے ہوئے سریا بھابی بھی بہت روئی تھی۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ اپنی بہن کو دلاسے دینے والا ارشد اس کے آنسوؤں سے بیزار ہو گیا تھا۔ رخصتی کی رسمی کارروائی کے وقت بھی اس نے کہا تھا، پلیز چچی، رونا دھونا ختم کریں۔ اسے چپ کرانے کے بجائے آپ سب بھی رو رہے ہیں، یہ کون سا میلوں دور جا رہی ہے؟ اور جب کمرے میں آ کر بھی وہ اسی شدت سے روتی رہی تو ضد ہو کر ارشد نے اسے کمرے سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالتے ہوئے اس نے کہا تھا، جاؤ شاباش، اپنے کمرے میں جا کر آنسو بہانے کا شغل پورا کرو۔ مجھے روتی صورت دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ منہ پر دروازہ بند ہوتے ہی اس نے دائیں ہاتھ سے گہرا سرخ شرارہ تھاما اور بائیں ہاتھ سے بے دردی سے آنکھیں رگڑیں۔ وہ بند دروازے پر نظر ڈالے بغیر جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ وہ اپنی اماں جان کے پاس جا کر خوب آنسو بہانا چاہتی تھی، لیکن جس طرح دروازہ بند ہوا تھا ویسے ہی کھل بھی گیا۔ اندر آ جاؤ۔ اس کی بھاری آواز گانیہ کی سماعت سے ٹکرائی اور پھر اس کا بازو سختی سے پکڑے ہوئے کمرے سے جس طرح نکالا تھا اسی طرح کمرے میں واپس کھینچ بھی لیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کی جانب بہت خونخوار تیور لیے پلٹا تھا، لیکن اس کی صورت دیکھ کر لب بھینچ گیا۔ سرخ لباس میں گلابی چہرے پر چھائے حزن کے رنگ، آنکھوں سے بہتے آنسو اور اس کی جانب اٹھی ہوئی شکوہ کناں نگاہوں نے اسے قدرے شرمندہ کر دیا تھا۔ سوری، میں اس طرح روڈ نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر تمہارے آنسو مجھے غصہ دلا رہے ہیں۔ رونے کی ضرورت کیا ہے؟ تم رخصت ہو کر پردیس نہیں آئی ہو، یہ وہی حویلی ہے جہاں صبح شام تم سب سے ملتی رہتی۔ اس نے نرمی سے سمجھایا۔ میں کیا کروں، مجھے رونا آ رہا ہے۔ معصومیت بھرے اس جواب پر ارشد نے گہرا سانس لیا۔ فی الحال جا کر لباس تبدیل کرو اور پلیز آئندہ یہ کلر مت پہننا، مجھے نہیں پسند۔
اس کا دل کرلایا۔ اسے ہر بات پوری جزیات کے ساتھ یاد آ رہی تھی۔ بریکٹ ہاں، اسے میں کبھی پسند تھی ہی نہیں۔ اس وقت بھی اس کے لیے آنسوؤں پر پہرے بٹھانا مشکل تھا۔ اب بھی یہ کام اس جیسی زودے رنج کے لیے کٹھن تھا۔ اس وقت ارشد نے اسے رونے کے سبب کمرے سے نکال دیا تھا اور آج ایسا وقت پڑا تھا کہ وہ ضبط گریہ کی ہزار کوششیں کر کے ناکام ہونے کے بعد یہاں چلی آئی تھی۔ بہت دیر آنسو بہانے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کا بیٹا اسے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ وہ آنسو صاف کرتی نیچے چلی آئی۔ ہال کمرے میں محفل جمی ہوئی تھی۔ رنگ برنگی زرتار دوپٹے، کام والے جوڑے قالین اور صوفوں پر بکھرے تھے۔ سریا بھابھی، فردوس آپا شادی میں شرکت کے لیے آئی ہوئی خالہ، پھپھو کی بیٹیاں ملازماؤں کے ساتھ مل کر بری کے کپڑے رکھ رہی تھیں۔ اس کا بیٹا قالین پر بکھرے جھلمل دوپٹوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور شوہر صاحب کے ہاتھ میں خوبصورت قیمتی نگوں سے جڑا اطلاعی سیٹ کا ڈبہ تھا۔ یقیناً وہ اس وقت کسی اور کو سوچ رہا تھا۔ اس کی دونوں مائیں بیٹے کو یقیناً آنے والی بہو کے لیے خریدا گیا سیٹ دکھا رہی تھیں۔ ارشد کی والدہ کو وہ لوگ بڑی تائی اماں اور تایا جان کی دوسری بیوی کو چھوٹی اماں کہتے تھے۔ ان کا صرف ایک بیٹا تھا، عابد۔ ارشد اس پر جان چھڑکتا تھا اور آج کل عابد کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ وہ سب کی مصروفیات پر نظر ڈال کر ہال کمرے کے اندر چلی آئی تھی۔ ارشد، بنیش کی ماں کب تک امریکہ سے آ رہی ہیں؟ کچھ ہمیں بھی پتہ چلے، ہم تو تیاریوں میں مصروف ہیں، مگر وہاں تو بات تک نہیں کی۔ تاریخ طے ہو جائے تو دونوں بہوؤں کو ایک ساتھ ہی لے آئیں۔ بڑی تائی اماں کے الفاظ نے تیز دھار چھری کی طرح اس کے دل پر وار کیا تھا۔ وہ جلد ہی آ جائیں گی، فی الحال آپ عابد کی شادی کی تیاریاں کریں، اور ویسے بھی اسے اس طرح کے زیورات اور ایمبرائڈری والے بھاری بھرکم کپڑے پہننے کی عادت نہیں ہے۔ وہ اپنی پسند سے شاپنگ کرے گی۔ گانیہ کا دل قطرہ قطرہ آنکھوں سے بہنے لگا۔ اس نے سب پر ایک اور نگاہ ڈالی، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے چپکے سے آنسو صاف کرتے ہوئے یہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ اپنے دل کی حالت کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لو بتاؤ، اب اتنا قیمتی اور منفرد سیٹ خرید لیا ہے میں نے، مجھے پسند بھی بہت آیا ہے، تم بلا وجہ ہی منع کر رہے ہو؟ میں نے کہہ دیا یہ تمہاری دلہن ہی پہنے گی بس۔ ایسا اصرار سن کر وہ مزید بے جان ہونے لگی تھی۔ قدم تھم سے گئے تھے۔ اس کے لیے کسی نے کبھی اصرار اور انکار کا تردد نہیں کیا تھا۔ اس کی پسند ناپسند سے کسی کو سروکار ہی کیا تھا۔ اماں، اتنا ہی قیمتی ہے اور آپ کو پسند بھی ہے تو آپ عابد کی دلہن کے لیے رکھ دیں۔ کیوں؟ اس کے لیے کمی ہے کیا؟ یہ تمہاری دلہن کے نام سے آیا ہے، عابد کی نہیں۔ چھوٹی اماں چمک کر بولی۔ اوکے، پھر گانیہ پہن لے گی۔ اس نے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا اور گانیہ کا دل بے یقینی سے بھر گیا۔ تو اب اسے ایسی بچ جانے والی دوسروں کی رد کی ہوئی چیزیں ملیں گی۔ اس کی حیثیت تو پہلے بھی کوئی خاص نہ تھی، لیکن اب وہ خود کو تنکے سے بھی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے سفید پڑتے چہرے پر بھی سب سے پہلے سریا بھابھی کی نظر پڑی۔ ارے میری جان، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آ جاؤ۔ تمہارا لاڈلا تمہیں یاد کر کے ابھی چپ ہوا ہے۔ اور لاڈلے کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، وہ ایک بار پھر حلق کے بل چیخ کر رونا شروع ہو گیا۔ اس نے چہرے کے زاویہ حد المقدور درست کر کے ارشد کی طرف دیکھنے سے اعتراض پڑتا، ورنہ اس پر گریہ و زاری کا راز آشکار ہو جاتا۔ بس بس ماما کا بیٹا، ماما آ گئی ہیں۔ ارشد سے پہلے اس نے بچے کو اٹھا لیا تھا۔ وہ اسے لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بریکٹ کاش میں بھی ایسے ہی حلق کے بل چیخ چیخ کر روتی اور سب کو بتاتی کہ میری کیسی ناقدری ہو رہی ہے۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا ہے اور یہاں شادیانے بجانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ مجھے کیا، جیسے وہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے میں بھی کروں گی۔ دوسری بیوی کے ساتھ وہ یقیناً شہر میں رہے گا، اس طرح میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آنکھیں پھر جلنے لگیں، لیکن دل کو کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ وہ نظر سے دور ہوگا تو کڑے امتحان سے اس کا دل نہیں پھٹے گا۔ اس کا بیٹا چپ ہو کر اس کی آغوش میں سو چکا تھا۔ اس نے بھی آنکھیں موند لیں۔ دل کو قرار آئے ہوئے چند لمحے سر کے تھے، وہ چلا آیا۔ آہٹ پر اس نے تھکی تھکی آنکھیں واں کی۔ اس کے ہاتھ میں وہی طلائی زیورات کا سیٹ کا سیاہ رنگ کا ڈبہ تھا۔ ہو گیا ماں بیٹے کا رونے کا شغل پورا؟ وہ قریب ہی دراز ہوا۔ گانیہ کے دل میں نشتر اتارنا کتنا آسان تھا، وہ بخوبی جانتا تھا۔ وہ خود میں برداشت کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ سے صبر مانگنے لگی۔
یہ اماں لائی تھیں، بہت اصرار سے دیا ہے، عابد کی شادی میں پہن لینا، ان کا مان رہ جائے گا۔ اس نے ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سوئے ہوئے بیٹے کا گال چوما، پھر اس کی گود سے اٹھا کر اپنے پہلو میں لٹا لیا۔ بالکل تم پر گیا ہے، حالانکہ وہ شکل و صورت میں باپ کی ہو بہو کاپی تھا۔ سب اسے ارشد سے ملاتے تھے اور وہ اسے گانیہ سے ملاتا تھا۔ وہ بالکل چپ تھی۔ اس نے گانیہ کی طرف دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بھری بیٹھی تھی۔ اس سوال پر سب سے پہلے وہ سیاہ ڈبہ اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ ارشد نے ناگواری سے اس کا رد عمل دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے تم نے؟ اس نے تڑپ کر دیکھا۔ میں نے بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے؟ یا کسی اور کے لیے لایا ہوا سیٹ مجھے بخش کر آپ بہت تہذیب کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ وہ تڑک کر بولی، مجھے دوسروں کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بخشش۔ اس زبردستی کے تعلق میں خیرات کی طرح میری جھولی میں چند لمحے ڈال کر آپ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے مجھے بیوقوف بنانے کی۔ میری مجبوری ہے جو اس گھر میں ہوں۔ سب مجھے سمجھوتے کا درس دیتے ہیں، کوئی مجھے نہیں سمجھتا، اور کر تو رہی ہوں سمجھوتا۔ اس پر آپ آ گئے ہیں یہ خیرات لے کر۔ کیا بات کر رہی ہو؟ ان سب فضولیات کا مطلب کیا ہے آخر؟ وہ بیزاری سے بولا۔ گانیہ بیڈ سے اتر گئی۔ میں اور میری ہر بات آپ کو فضول ہی لگتی ہے۔ یہ جا کر اپنی نئی نویلی دلہن بنیش کو دیں۔ بڑی تائی جان اس کے لیے لائی تھی، اگر اسے نہیں پسند تو کوئی تیسری دیکھ لیں جو آپ کی بچی کچی توجہ پر کھل اٹھے۔ مجھ سے یہ توقع مت رکھیے گا کہ میں ناپسندیدہ ہونے کی صنعت پانے کے بعد بھی آپ کی ناانصافیاں برداشت کر لوں گی۔ اس خیرات کو بخوشی قبول کر لوں گی۔ میں حد سے تجاوز کرتی آپ کی یہ ناپسندیدگی نہیں سہ سکتی، کبھی نہیں۔ میں آپ سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ وہ خود نہیں جانتی تھی یہ آخری الفاظ اس نے کیسے اور کیوں ادا کیے ہیں۔ نہ وہ اتنی نڈر تھی اور نہ ہی اس نے اس نہج پر سوچا تھا، پھر بھی اس نے وہ کہہ دیا تھا جو اس کے لاشعور میں بھی نہیں تھا۔ ارشد سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آتے اس کا بازو دبوچا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ذرا پھر سے کہنا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گانیہ کو اپنی جان لبوں پر آتی محسوس ہوئی۔ کہو کیا چاہتی ہو تم؟ اس بار پہلے سے زیادہ سختی سے استفسار کیا تھا۔ اس نے گھبرا کر نفی میں سہ ہلایا۔ گانیہ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ دہراؤ اپنے الفاظ۔ وہ دبی آواز میں دھاڑا تھا۔ گانیہ سوکھے پتے کی طرح لرز گئی۔ ارشد میں یہ نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں مر جاؤں، میں بس مر جانا چاہتی ہوں میں۔ عجب بے بسی کا احساس تھا، ایک لاپتہ سا درد، ایک بے نام سی چبھن اور ایک بے معنی ارزانی تھی۔ وہ رونے لگی تھی۔ وہ جو اس کے لفظوں کا کرارا جواب دے کر اسے اپنے اختیار کی لامحدود حد باور کرا دینا چاہتا تھا، یکدم بے بس ہو گیا۔ پہلے اس کے بازو پر گرفت نرم پڑی، پھر بہت احتیاط سے اسے سمیٹ لیا۔ کیوں بے معنی باتیں سوچ کر خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ شادی کر رہا ہوں، تم سے لا تعلق نہیں ہو رہا۔ بدیش سے میں نے کمٹمنٹ کی تھی، پھر درمیان میں کچھ سال آ گئے۔ میں اس کا انتظار کرنا چاہتا تھا، لیکن بابا کی خواہش کے آگے ہار مان لی اور تم سے شادی کر لی۔ گانیہ تم جانتی ہو دوسری شادی کرنا ہمارے خاندان میں عام بات ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے تمہیں کوئی فرق پڑنا چاہیے۔ تمہارے مقام اور حیثیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کی نرمی گانیہ کے دل پر پہاڑ کا سا بوجھ بڑھا رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر ارشد کے حصار کو توڑا۔ آپ بنیش سے شادی کر لیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ مجھے ہمدردی نہیں چاہیے۔ میں نے دل سے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ آپ کو اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنی بے وقتی برداشت کروں۔ کسی کی چھوڑی ہوئی محبت، کسی کی چھوڑی ہوئی جگہ پہ کسی کی زندگی میں زبردستی داخل ہو کر اپنی حیثیت اور اہمیت کو تلاش کروں۔ میں جب تک لا علم تھی خوش تھی، لیکن آگہی عذاب بن گئی ہے۔ ارشد مجھے سمجھنے کی کوشش کرے۔ مجھے یہ سوچ کر ہی گھٹن ہوتی ہے کہ آپ نے مجھ سے شادی اپنی دل کی مرضی کے برخلاف کی۔ میری موجودگی میں آپ کسی اور کی کمی کو محسوس کرتے رہے۔ میں آپ کی زندگی میں ہوں، لیکن مجھ سے آپ کی ذات اور زندگی دونوں کی تکمیل نہ ہو سکی۔ میں ایک عام سی عورت ہوں۔ مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں کہ مجھ سے محبت کی جائے۔ آپ 4 شادیاں کریں یا 10، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میری ذات کی نفی کر دی آپ نے۔ وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے فاصلہ بڑھاتے ہوئے وہ دور جا کھڑی ہوئی۔ تم بہت کم فہم ہو، اور زودِ رنج بھی۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا میری زندگی میں کوئی مقام نہیں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم اہم ہو، بیوی ہو میری۔ وہ ضد ہو کر اور بھی کچھ بولتا، مگر اس نے ارشد کی بات قطع کر دی۔ اور آپ کے بیٹے کی ماں ہوں، یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟
یہی مجبوری ہے آپ کی جو آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں، جبکہ میری مجبوری یہ ہے کہ اس خاندان کی عورتوں کی طرح مجھے بھی سمجھوتا کرنا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کم فہم ذوق رنج ہوں، میری عادات سمیت میں آپ کو سخت ناپسند ہوں۔ گانیہ یار، خود ترسی کا شکار ہو رہی ہو تم، اس طرح ظاہر کر رہی ہو جیسے میں ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہوں تم پر، حالانکہ ہمارے خاندان کے بیشتر مردوں نے دوسری اور کچھ نے تیسری شادی کی ہوئی ہے، مگر تم واویلا کر رہی ہو۔ اس نے اس الزام پر کچھ نہیں کہا، پھینکا ہوا طلائی سیٹ اٹھایا، احتیاط سے ڈبے میں بند کر کے اس کی سمت بڑھا دیا۔ سوری، آئندہ واویلا نہیں کروں گی، آخری بار شکایت کی ہے، اس کے بعد غلطی سے بھی حرف شکایت لبوں پر نہیں آئے گا، بس مجھے رد کی ہوئی کوئی چیز آئندہ مت دیجیے گا، نہ کوئی تحفہ اور نہ کوئی لمحہ۔ اس نے ڈبہ نہیں تھاما تو وہ میز پر رکھ کر اس طرح اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اجت نے چند ساتھ اسے تعصب سے دیکھا۔ اچھا باہر چلو، باہر چلتے ہیں، بہت اچھا موسم ہے، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا، اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، نہ میرا موڈ نہ ہمارا تعلق۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی، حالانکہ ایک لمحے پہلے کہا تھا کہ حرف شکایت لبوں پر نہیں آئے گا، اور دوسرے ہی پل پھر تلخ ہو گئی تھی۔ اجت نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ وہ سینے میں دبی سسکی کا گلا گھونٹتے ہوئے خود کو صبر کا درس پڑھانے لگی۔ جہاں چیزیں اختیار سے باہر ہو جائیں وہاں صبر کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے، اس طرح اپنی اور دوسروں کی زندگی کا سکون برباد نہیں ہوتا۔ یہ خاندان کی روایت ہے، کوئی نئی بات نہیں ہونے جا رہی، تمہیں دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہنسو کھیلو خوش رہو، تمہارا حق تمہیں ملے گا، اس گھر میں تمہاری حیثیت اور اہمیت کم نہیں ہوگی، تمہارا مقام کوئی نہیں چھین رہا، تم ارشد کی پہلی بیوی ہو اور رہو گی، اس کے بیٹے کی ماں ہو، بیٹے کی ماں ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، سن رہی ہو گانیہ؟ سریا بھابھی نے اس کا کندھا ہلایا، اس نے ہاتھ میں پہنا نفیس ڈیزائن والا سونے کا کنگن گھماتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ گانیہ میری جان، کچھ تو کہو۔ سریا بھابھی نے اس کی دھوڑی چھوتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس نے سریا بھابھی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس خاندان کی سب عورتیں ایک دوسرے کی ہمدرد تھیں، مگر یہ ظلم تو نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لبوں سے آزاد کرتے ہوئے دل پر چھائے ملال کو کم کرنے کی کوشش کی۔ سن لیا ہے سب، آپ جانتی ہیں میں ایک حقیقت پسند عورت ہوں، جانتی ہوں رو دھو کر چیخ کر اور بلا وجہ گھر کا اور اپنا سکون تہس نہس کر کے آئی مصیبت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر انسان کے پاس کوئی حکمت عملی نہ ہو، وہ بالکل مجبور ہو، تو واویلا کرنے کی بجائے حالات سے سمجھوتا کرنا بہتر ہے۔ میں نے سمجھوتا کر لیا ہے بھابھی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے اپنی کلائی میں موجود کنگن کو گھمایا۔ اور تمہارے دل نے بھی سمجھوتا کر لیا ہے؟ بھابھی کے سوال نے اس کی روح کھینچ لی، پھر بھی وہ بدقت مسکرائی۔ بھابھی، یہ تو آپ نے مرے پر 100 کوڑے مارنے والا سوال کیا ہے۔ دل ہوتا ہے بھلا اس خاندان کی عورتوں کے پاس؟ آپ کو اجازت ہے دل کی سننے کی؟ میں دل کی نہیں مان سکتی، بہت ذلیل و خوار کراتا ہے، جیسے اس دل نے مجھے بے موت مارا ہے۔ میں نے بھی دل کو پھانسی دے دی۔ ارشد کا مجھ سے کوئی قلبی تعلق نہیں ہے، وہ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتا تھا، مگر اب جس سے شادی کرے گا وہ اس کی من چاہی ہے۔ مجھے ایسا دکھ نہیں جیسا دکھ اسے سوتن کا جھیلنا پڑے گا، یعنی میرا وجود اس کے لیے باعث آزار ہے، جیسے آپ مہر النساء کو دیکھ کر تڑپتی ہیں، جیسے جب میرا بھائی آپ جیسی محبت کرنے والی شریک حیات کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر سکتا ہے، تو پھر آپ کا بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا بھی حق ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ میں آپ کی طرح صابر نہیں اور تھوڑے پر شاکر بھی نہیں ہو سکتی۔ اسے مجھ سے محبت نہیں تو مجھے بھی نہیں ہے۔ سریا بھابھی نے اسے ترحم بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں ارشد سے محبت نہیں؟ انہیں حیرت ہوئی۔ یہ میں مان ہی نہیں سکتی۔ مان لیں، وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ سریا نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ یقیناً ساری بات سن چکا تھا۔ بے تاثر چہرہ اور برف لہجہ سریا کو چونکا گیا تھا، لیکن گانیہ کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اسی طرح اپنی کلائی میں موجود کنگن کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ تھی نہ ندامت۔ اس نے گانیہ کے لا تعلق انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے بہن کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ کمرے میں آ کر صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے اس کا لب و لہجہ بدل گیا۔ معمول کا انداز، پرسکون چہرہ۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کب آئے؟ میں سمجھی آج تم زمینوں پر گئے ہو تو پھر کل ہی واپسی ہوگی، یہی سوچ کر گانیہ سے ملنے آ گئی۔ وہ فی الفور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بہت اچھا کیا، اس طرح اسے اپنے دل کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ اس بار لہجے میں قدرے تلخی در آئی تھی۔ سریا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا۔
دل کو انجانا سا خوف لاحق تھا۔ انہوں نے سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی گانیہ کو دیکھا۔ وہ وضاحت دینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم عورتیں دل کی باتیں ہر کسی سے نہیں کرتی، یہ باتیں تو اوپری دل سے کہی جاتی ہیں۔ محبت کی گہرائی کا اندازہ ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے سے ہوتا ہے۔ بس وہ ناراض ہے تو کہہ دیا کہ… گانیہ نے سریا کی بات قطع کر دی۔ کس نے کہہ دیا کہ میں ناراض ہوں؟ میں بالکل ناراض نہیں ہوں۔ میں پرت در پرت مصلحتوں کے غلاف میں لپٹی عورت ہوں، خواب و خیالوں کی دنیا میں نہیں رہتی۔ میں ایک حقیقت پسند عورت ہوں، جانتی ہوں اپنا مقام، اپنی حیثیت اور اپنی جگہ۔ وہ نپے تلے بالکل ہموار لب و لہجے میں بولتی سریا کو ششتر کر گئی۔ حیران تو وہ اپنے بھائی کی خاموشی پر بھی تھی۔ اس حویلی کے مرد عورت کو اپنے سامنے زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ سہیل کی پسند تھی، مگر اس کے باوجود اسے سہیل کی ناراضگی سے خوف آتا تھا۔ وہ اس کے غصے سے ڈرتی تھی اور اس کے سامنے کبھی اس طرح سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ سریا نے دونوں کے چہرے دیکھے، بے تاثر اور سپاٹ چہرے۔ وہ دونوں یقیناً اندر ہی اندر کسی طوفان بلاخیز سے لڑ رہے تھے۔ اچھا میں چلتی ہوں، سریا نے کمرے سے چلے جانے میں بہتری سمجھی۔ بھابھی، کل میں بھی شاپنگ کے لیے جاؤں گی۔ آخر گھر میں 2 تقاریب ہونے والی ہیں، میری بھی کوئی تیاری ہونی چاہیے۔ سریا کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، مگر بس سر اسپات میں ہلا کر جلدی سے کمرے سے نکل گئی کہ کہیں وہ پھر کوئی شوشہ نہ چھوڑ دے۔ سریا کے جاتے ہی وہ بھی کندھوں پر پھیلے دوپٹے کا پلو نفاست سے سر پر ڈالتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ بہت خوشی ہے تمہیں؟ سر صوفے کی پشت سے ٹکاتے ہوئے اس نے گانیہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سرخ دہکتے رنگ کے لباس میں وہ سفید مورت اسے غصہ دلا رہی تھی۔ یہ رنگ اس کے وجود کو گلاب کی طرح کھلا دیتا تھا۔ پہلے دن اس نے سرخ عروسی لباس میں اسے دیکھ کر اپنی دھڑکنوں کی بے اعتدالی اتنی شدت سے محسوس کی تھی کہ اسے کہہ دیا تھا کہ یہ رنگ پسند نہیں۔ اس وقت کی بات اور تھی، اس نے کبھی دوبارہ یہ رنگ نہیں پہنا۔ آج سالوں بعد بھی ارشد کے لیے اس پر سے نظر ہٹانا مشکل تھا۔ کیوں، کیا سوگ مناؤں؟ اس نے جواب دینے کی بجائے تڑک کر پوچھا۔ مرضی ہے تمہاری، خوشی مناؤ یا سوگ، مگر یہ لباس تبدیل کر لو۔ جانتی ہو یہ رنگ مجھے سخت ناپسند ہے، پھر کیوں پہنا؟ وہ اس کی حکم عدولی کر کے اسے اپنی ناراضگی جتا رہی تھی۔ ارشد کو یہی بات گراں گزری تھی۔ وہ حیرت زدہ سی ایک ایک قدم اٹھاتی اس کے بالکل سامنے جا کر رکی۔ حیرت ہے، آپ کل ہی اپنی دلہن کے لیے سرخ رنگ کا عروسی لباس لائے ہیں؟ یعنی اپنی دلہن کو اپنے ناپسندیدہ رنگ میں دیکھنے کے خواہاں ہیں؟ واہ، اس نے سر دھنا۔ وہ میں نہیں لایا، بڑی اماں نے منگوایا ہے۔ وہ تنک کر گویا ہوا۔ خیر، کوئی بھی لایا ہو، اگر آپ کو نہیں پسند تو پابندی بھی اس پر عائد کیجیے گا جو آپ کی پسند بن کر آ رہی ہے۔ اور پلیز اب یہ مت کہیے گا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے حکم کی پابند ہوں۔ آپ کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، کیونکہ یہ باتیں میں جانتی ہوں۔ تم اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے بہت زیادہ بول رہی ہو، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا تمہیں۔ ارشد نے اسے برہمی سے دیکھا۔ خمیازہ بھگت رہی ہوں، اپنی وفاؤں اور بے لوث محبت کا۔ اب کیا باقی رہ گیا؟ وہ دل میں سوچ کر رہ گئی، زبان سے کچھ کہہ کر بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ ان کا رشتہ پہلے بھی محبت کے لطیف جذبے اور احساسات سے عاری تھا، اب گانیہ کی بے التفاتی نے اسے مزید بوجھ بنا دیا تھا۔ ارشد نے بھی فریش ہونے کے لیے واش روم کی راہ لی۔ وہ واپس آیا تو گانیہ اپنے لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگائی مزید شعلہ جوالہ بنی اپنے لمبے بال سنوار رہی تھی۔ اسے شدید کوفت ہوئی، وہ اسے زچ کر دینے کے در پہ تھی۔ ارشد کا عکس آئینے میں ابھرا تو وہ ایک طرف ہو گئی۔ یہ محسوس کیا جانے والا گریز تھا۔ چلو میں تمہیں شاپنگ کروا لاتا ہوں۔ گانیہ نے اس غیر متوقع پیشکش پر اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ دل کو ہر آن نئی تکلیف سے آشنا کراتا تھا۔ بہت شکریہ، میں بھابھی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میرے ساتھ جانے میں کیا قباحت ہے؟ کچھ نہیں، مگر ہو سکتا ہے آپ کو میرے ساتھ جا کر ندامت ہو، آپ کے معیار کے مطابق جو نہیں ہوں میں۔ گانیہ، مجھے غصہ مت دلاؤ، مجھ پر غصہ ہی آ سکتا ہے آپ کو۔ وہ دل ملا کر کمرے سے نکل گئی۔ ارشد کے لیے اسے سمجھنا اور سمجھانا دونوں کام دشوار تھے۔ بنش بھی عابد کی شادی میں شرکت کے لیے آ رہی تھی اور وہ گانیہ کے رد عمل کے متعلق سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ کون کہے گا کہ تمہارے دل میں قیامت کی تلخیاں پوشیدہ ہیں، حشر برپا کرنے کے سارے تیر کانٹوں سے لیس ہو کر دل کا درد چھپانے کا سامان کیا ہے۔ تو اب مسکراؤ بھی، ورنہ ساری محنت رائگاں جائے گی۔ عابد کی مہندی کا دن تھا، اس نے تیاری میں بہت اہتمام کیا تھا۔ وہ جانتی تھی آج بہت سے لوگوں کی جانچتی نگاہیں اس پر ہوں گی،
نہیں جانتی تھی تو یہ کہ آج بنش بھی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی سے آ رہی ہے۔ اگر اسے علم ہوتا تو اہتمام سے تیار ہونے کی بجائے کمرے سے ہی نہ نکلتی۔ خود پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل پر سے چاندی کی پازیب اٹھا کر بیڈ کا رخ کیا تھا۔ اسی وقت ارشد چلا آیا، اسے دیکھ کر چونکا۔ امید نہیں تھی مجھے کہ تم اتنے اہتمام سے تیار ہو کر شادی میں شرکت کرو گی۔ تو کیا خیال تھا زندگی بھر اپنی ناقدری کا سوگ بناؤں گی؟ وہ چمک کر تمسخر سے بولی۔ نہیں، خیر مجھے یقین ہے کچھ عرصے تک تمہیں عقل آ ہی جائے گی۔ گانیہ نے لب بھینچ کر صبر کا گھونٹ پیا اور پازیب پہننے لگی۔ میری مدد کی ضرورت ہے؟ وارڈروب کی طرف جاتے جاتے وہ رکا تھا۔ بہت شکریہ، اپنی نئی بیوی کی مدد کیجیے گا، اس کی برداشت جواب دے گئی۔ بنش کو ان کیل کانٹوں سے لیس ہونے کی عادت نہیں، اور بائی دا وے ابھی میری نئی پرانی ایک ہی بیوی ہے، مدد بھی اسی کی کروں گا۔ ضرورت نہیں ہے۔ پازیب کا لاک بند کر کے اس نے ہاتھ جھاڑے۔ میری ضرورت نہیں ہے۔ وہ سخت کبیدہ ہوا۔ گانیہ نے اسے حیرت سے دیکھا، یعنی ظلم کر کے مظلوم بھی خود ہی بن رہا تھا۔ نہیں، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ وہ گیلی لکڑی کی طرح سلگی۔ گانیہ، بنش میری زندگی میں پہلے آئی تھی، پھر بھی میں نے کبھی تمہاری طرف سے بے اعتنائی نہیں برتی، اپنی کسی فرض میں کوتاہی نہیں کی، تمہیں تمہارا مقام دیا۔ اب اگر میں اپنی کمٹمنٹ نبھا رہا ہوں تو تم مجھے مجرم کیوں گردان رہی ہو؟ ہر الزام سے خود کو بری الزامہ بھی کر لیا تھا۔ گانیہ اسی خالی نظروں سے دیکھتی رہی، کیسے کہتی کہ محبت نہیں دی۔ بولی تو بس اتنا، واقعی سب دیا ہے، سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ ہستی کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر احسان عظیم کیا ہے۔ آپ کو بار بار وضاحت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کر تو رہے ہیں شادی، مجھ جیسی بے بس اور کمزور عورت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی برداشت پر ہر بار دم بخود رہ جاتا تھا۔ اس کے سامنے اپنے بے بس ہو جانے پر، اپنی خاموشی اور نرمی پر، اس کے اپنے حواسوں پر چھا جانے کی وجہ سے اسے خود سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ واقعی وہ ایک بے بس اور کمزور عورت تھی، مگر پھر کیوں وہ مغلوب تھا اور وہ غالب؟ مہندی کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ مہمانوں کی آمد کے بعد ہی وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ تیاری کے دوران بھی وہ اپنی طرف سے گانیہ کو بارہا دی جانے والی وضاحتوں اور تسلیوں کے متعلق سوچتا رہا، جس پر گانیہ کو رتی برابر یقین نہ تھا۔ چودھری ارشد الجھ رہا تھا، لیکن دفعتاً جیسے یہ معمہ خود بخود حل ہو گیا۔ بریکٹ، وہ کوئی عام عورت نہیں، بیوی ہے میری۔ مجھے اس کا اضطراب بے سکون کرتا ہے، اور وہ سمجھتی ہے وہ بے بس اور کمزور ہے۔ چودھری ارشد کی بیوی بے بس اور کمزور نہیں ہو سکتی، وہ ہے بھی نہیں۔ 6 فٹ 2 انچ قد کا مضبوط ارادوں اور بے تحاشا اختیارات کا مالک چودھری ارشد اس کی ملکیت ہے۔ میرے بیٹے کی ماں اگر میرے حواسوں پر چھا جاتی ہے تو حیرت کی بات نہیں، اسے واویلا کرنے کی عادت ہے، اور مجھے اس سمیت اب اس واویلے کی عادت ہو گئی ہے۔ عادت محبت پر سبقت لے جاتی ہے، محبت وہ بھی نامحرم سے محبت ماضی کی یاد بن جاتی ہے، اور یاد کا پس منظر وقت کے ساتھ ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ مگر جس کی عادت ہو جائے اور وہ محرم ہو تو پھر وہ ذہن اور دل میں ہی نہیں بستا بلکہ رگوں میں بہتا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا موبائل زور و شور سے بجا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف اس کا پھپھی زاد حارث تھا۔ کیوں کال کر رہا ہے؟ کیا قیامت آ گئی؟ وہ خود پر بے دریک پرفیوم سپرے کرتے ہوئے بیزاری سے متوجہ ہوا تھا۔ شاید تنہائی میں خود کو کھوجنا اچھا لگ رہا تھا۔ ارشد میری جان، تمہارے خاص مہمان آ گئے ہیں، اور پہلی مد بھیڑ انتہائی خاص الخاص شخصیت سے ہوئی ہے۔ تمہاری محترمہ نے آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ کون؟ گانیہ؟ اسے شوق لگا۔ کیوں، اور کوئی بھی ہے؟ نہیں، فی الحال تو ایک ہی محترمہ میری ہے، جسے سمجھانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے رابطہ منقطع کر کے باہر کی راہ لی۔ گانیہ پلیز، اس سے لحاظ و مروت سے پیش آنا، دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے اس نے التجا کی تھی۔ تو تم گانیہ ہو؟ تعارف ہو چکا تھا۔ حارث خود بنش کو عورتوں کی محفل میں چھوڑنے آیا تھا۔ مردوں کے لیے الگ انتظام تھا، عورتیں الگ دلہن کو مہندی لگا رہی تھیں۔ خوب چہل پہل اور شور شرابہ تھا۔ پہلے ہی مقام پر گانیہ سے سامنا ہوا۔ وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ارشد کے موبائل میں اس کی تصویر دیکھ چکی تھی، لہٰذا اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ یہاں؟ گانیہ حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ بنش ہے، اور بنش یہ گانیہ، ارشد کی وائف۔ حارث تعارف کرانے کے بعد موبائل پر ارشد کا نمبر ڈائل کرتا ہوا باہر چلا گیا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی رہ گئیں۔
بات کرنے کی ابتدا بنش نے کی تھی۔ وہ بنش کو دیکھ کر بالکل گمسم تھی۔ وہ موم سے تراشا گیا وجود، سنہری بال، سبز آنکھیں اور معصوم اداؤں پہ غضب کی ڈریسنگ۔ بنش کی ماں امریکن تھی اور اس نے ماں کا رنگ و روپ چرایا تھا۔ وہ تصویروں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ گانیہ کو اپنی عقل پر تعجب ہوا، وہ کیسے بھول گئی تھی وہ جس شخص کی بیوی ہے وہ معمولی چیزیں پسند نہیں کرتا۔ چودھری ارشد کی پسند کو ایسا ہی تابناک، ہوش ربا اور دلنشیں ہونا چاہیے تھا۔ ارشد کہاں ہے؟ مکمل استحقاق سے پوچھا گیا تھا۔ پتہ نہیں۔ اس کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ بے پرواہی سے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ اس نے بیزار ہو کر ارد گرد دیکھا۔ میں یہاں صرف ارشد کے لیے آئی ہوں، مجھے بلا کر خود پتہ نہیں کہاں روپوش ہو گیا۔ میرے موبائل کی بیٹری بھی ڈاؤن ہے، ورنہ اسے کال کر لیتی۔ پلیز تم مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ، ورنہ میں اس حویلی میں اسے خود ہی ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوں گی۔ وہ صرف دیکھنے میں غیر ملکی لگتی تھی۔ اس کی اردو بالکل صاف تھی۔ شوق سے ڈھونڈ لو، مجھے کیا اعتراض ہوگا بلا۔ حیرت کے بادل چھٹے تو پھر تند و تیز ہوائیں اس کے حوصلے کو ریت کی دیوار کی مانند مسمار کرنے لگیں۔ اس نے ارد گرد اجنبیت اور لا تعلقی کی اونچی فصلیں کھڑی کر لیں۔ ارشد ٹھیک ہی کہتا ہے۔ بنش نے اس کے سراپے پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے سر جھٹکا۔ اسے الفاظ اور انداز دونوں تیر کی طرح لگے۔ کیا کہتا ہے؟ اس نے تڑک کر پوچھا۔ یہی کہ تم ایک نہایت خود پرست اور بے مروت لڑکی ہو، تمہیں کسی اور سے کوئی سروکار نہیں، اپنی ذات سے باہر تمہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اس نے خود کو زمین میں دفن ہوتا محسوس کیا۔ پورے قد کے ساتھ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ بنش کے نام کی مالا جپنے والا شخص بنش کے سامنے اسے ان لفظوں میں یاد کرتا ہے۔ یہ سب اس نے کہا ہے۔ اس کے حلق میں آنسو اٹکنے لگے۔ ہاں، وہ یہی کہتا ہے۔ ہیلو بنش، کیسی ہو؟ وہ آ گیا تھا۔ گانیہ کو اس کی آواز بھی بہت دور سے آتی محسوس ہوئی، حالانکہ وہ بالکل نزدیک تھا۔ ٹھیک ہوں، اور تمہارے بارے میں پوچھ پوچھ کر ہلکان ہو رہی ہوں، مگر مجال ہے جو یہاں کسی نے کچھ بتایا ہو۔ موبائل بھی گاڑی میں رہ گیا، اندر آ کر تم سے رابطہ بھی نہیں کر سکی۔ تھے کہاں تم؟ مجھے بلا کر خود غائب ہو گئے، میرا استقبال تک نہیں کیا۔ اس کا شکوہ بے حد اپنائیت بھرا تھا۔ گانیہ کو اپنا وجود غیر ضروری لگا۔ خاص لوگوں نے کیا ہے تمہارا استقبال۔ یہ گانیہ ہے میری بیوی، اور گانیہ یہ بنش ہے۔ ارشد نے مسکرا کر تعارف کرایا۔ گانیہ کی آنکھوں میں مرچیں سی لگنے لگی تھیں۔ بنش نے ارشد کو گھور کر دیکھا۔ صرف بنش نہیں، پورا تعارف کراؤ۔ بنش نے اٹھلا کر فرمائش کی۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ کر انجان بنا۔ مطلب میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں، یہ حوالہ تو دو۔ ہونے والی بیوی ابھی نہیں ہوں، کیونکہ ابھی کوئی رسم، کوئی نسبت نہیں ہوئی۔ ارادہ بدلتے بھی دیر نہیں لگتی۔ فی الحال اس حوالے پر صرف ایک کا حق ہے، یعنی میرا۔ چودھری ارشد کی نئی پرانی ایک ہی بیوی ہے ابھی، گانیہ ارشد۔ اس نے تسلی سے بنش کے ذہن میں لگے جالے جھاڑ دیے۔ کب تک بے سرو پا باتیں برداشت کرتی؟ ارشد، تمہاری بیوی حد سے تجاوز کر رہی ہے۔ بنش دل ملا کر بولی۔ میں اپنی حد میں ہی ہوں۔ گانیہ پلیز، سب متوجہ ہو رہے ہیں، تماشا مت بناؤ۔ اس نے نظر اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ کچھ دیر پہلے کا شور شرابہ تھم چکا تھا۔ خواتین ان کی جانب متوجہ تھیں۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ ارشد نے دانت پر دانت جما کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ بہت بدلحاظ ہے تمہاری بیوی۔ بدلحاظ نہیں ہے، اسے غصہ جلدی اور شدید آتا ہے۔ وہ اکتا کر بولا، پھر اسے اپنی ماں کے پاس بٹھا دیا۔ وہ بیزار تھی، اس طرح کے استقبال کی اسے بالکل توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا ارشد اسے دیکھ کر خوش ہوگا، اس کی فیملی اسے سر آنکھوں پر بٹھائے گی، ارشد کی دیہاتی بیوی منہ چھپاتی پھرے گی۔ وہ تقریب میں سے چلی گئی تھی۔ بنش کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن جیسے ارشد کا رنگ پھیکا پڑا تھا، بنش کی خوشی بھی ماند پڑ گئی تھی۔ وہ اسے اجنبی لوگوں میں چھوڑ کر خود پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ بنش کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ نظر بجا کر ارشد کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے قدم اسی جانب تھے جہاں اس نے ارشد کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ گانیہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہاں سب باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے مسلسل مایوس کر رہی ہو۔ جانتی ہو عابد کی شادی عبدالاحد ماموں کی بیٹی افشین سے ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی بڑی خالہ اپنی بیٹی نشاط کے رشتے کی بات بھی کر رہی ہیں۔ عابد نے ہاں کر دی ہے۔ خاندان میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ مجھے دیکھو، ہر طرح تمہیں خوش رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا ہوں، مگر تمہارا مزاج ہی درست نہیں ہوتا۔ تمہاری پکی سہیلی افشین بھی تو ہے، شادی کے چند ماہ بعد عابد کی دوسری بیوی کو برداشت کرے گی۔ نشاط تو عابد سے عمر میں بڑی بھی ہے۔ خالہ کی خواہش تھی کہ نشاط کی شادی مجھ سے ہو۔ ہماری شادی کے فوراً بعد انہوں نے بات کی تھی، مگر میں نے انکار کر دیا۔
صرف یہ سوچ کر کہ تم کم عمر ہو، تمہیں سیٹل ہونے میں مشکل ہوگی، تم سے نظر اندازی برداشت نہیں ہوگی۔ اچھا تھا میں انکار نہ کرتا۔ آج یہ رونا دھونا کرنے کی بجائے تم بھی خاندان کی دیگر عورتوں کی طرح میری دوسری تیسری شادی کو میرا حق اور اپنی تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی ہوتی۔ کانیا نے اس ساری تقریر کو دل برداشتہ ہو کر سنا۔ مجھ پر کیا احسان جتا رہے ہیں؟ میرے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ آپ نے مجھ جیسی ناپسندیدہ ہستی کے لیے ایسی عظیم قربانی دی تھی۔ اب کر لیں اس سے دوسری تیسری شادی، دیر نہیں ہوئی۔ عابد کسی اور سے شادی کر لے گا، جائیداد خاندان سے باہر نہیں جائے گی۔ زاہد خالو آپ کو اپنی سیاسی پارٹی کا چیئرمین بھی بنا دیں گے۔ اس سب کے لیے ہی عابد نے ہاں کی ہے اور آپ پچھتا رہے ہیں۔ وہ زہر کھند ہوئی تھی، اچھی طرح جانتی تھی اس خاندان میں اپنے فائدے کے لیے رشتے کیے جاتے تھے۔ ارشد نے اسے ملامتی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں پچھتا رہا ہوں، لیکن تم جیسی کم فہم بیوی کی وجہ سے بتا بتا کر تھک گیا ہوں کہ منیش سے کمٹمنٹ تھی میری، شادی کا وعدہ کیا تھا تو کیا اپنے کال سے پھر جاؤں؟ مرد کی شان اس کے کال نبھانے میں ہوتی ہے۔ تمہیں بھی مجھے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں منع کر سکتا تھا وہاں کر دیا تھا۔ اگر بنیش کے معاملے میں زبان کی پاسداری کی بات نہ ہوتی تو پیچھے ہٹ جاتا، مگر اب ایسا ممکن نہیں۔ ارشد اس کی ناراض صورت کو برہمی سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بہانے بنانا آتا ہے آپ مردوں کو۔ وہ بھڑک کر بولی، کون سی خواہشات کی تکمیل کی ہے میں نے؟ شادی کر رہا ہوں جو میرا جائز حق ہے، مگر تمہیں کچھ بھی سمجھانا بیکار ہے۔ وہ بیزار ہو کر جانے لگا تھا۔ یہ بات سمجھ آتی ہے مجھے کہ آپ کا حق ہے، شوق سے شادی کریں، اپنے قول و قرار نبھائیں۔ محبت کا کھیل کھیلنا مرد کی فطرت ہے۔ آپ نے کون سا نیا کوئی کام کیا ہے؟ نیا کام یہ ہے کہ تمہاری بے سر و پا باتیں برداشت کر رہا ہوں۔ وہ بگڑ کر بولا، مت کریں برداشت، اس کے پاس جائیں جس سے آپ کو محبت ہے۔ وہ دبی آواز میں گرائی تھی۔ ارشد کانیا پر تعصب کی نظر ڈال کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے اپنے عقب میں دروازہ خاصے زوردار انداز میں بند کیا تھا۔ سامنے ہی بنیش کو دیکھ کر وہ بدمزہ ہو گیا۔ وہ کسی ملازمہ سے پوچھ کر اس طرف آئی تھی اور یہاں آ کر اسے مایوسی نہیں ہوئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ان دونوں کی بحث سن چکی ہے۔ حیرت ہے، چودھری ارشد بیوی کو قائل کرنے میں بالکل صفر ہے۔ اچھا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیتے۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ تم سے وعدہ کیا تھا، اس سے مکر نہیں سکتا تھا، لیکن بے فکر ہو جاؤ، وہ قائل نہ بھی ہوئی تو بھی میں اپنا قول نبھاؤں گا۔ بنیش نے بند دروازے پر نظر ڈالی۔ تم بلا وجہ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور وہ بھی بات بڑھا رہی ہے۔ صاف ظاہر ہے وہ ہماری شادی سے خوش نہیں۔ چھوڑ دو اسے اس کے حال پر۔ مجھے کون سا یہاں مستقل قیام کرنا ہے، کراچی میں رہوں گی اور یہ یہاں۔ بنیش کو ارشد کا گانیہ کی فکر میں ہلکان ہونا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارشد نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اسے ٹال دیا۔ وہ گانیہ کی بے اعتنائی اور بد لحاظی سے خائف ہونے کی بجائے اس کے لیے فکر مند تھا۔ اس کی فکر مندی دیکھ کر بنیش آگ بگولا ہو رہی تھی۔ یہ جلن اور رقابت کا احساس دونوں عورتوں کے اندر یکساں موجود تھا، لیکن ارشد کو شکایت صرف گانیہ سے تھی۔ بنیش اس کے خیال میں معاملہ فہم اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے جاتے جاتے پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا۔ گانیہ کا بے رنگ چہرہ نظر آیا۔ بنیش کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ چمکی۔ ایک قدم بڑھاتے ہوئے اس نے ارشد کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ ان دونوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونے سے پہلے گانیہ نے دروازہ مقفل کر لیا۔ قفل دروازے پر ہی نہیں دل پر بھی لگ گیا تھا۔ اس نے ارشد کو خود سے دور جاتا ہوا دیکھ کر اس سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات اپنے آنچل میں اندھیرا ہی نہیں چاند ستارے بھی سمیٹ کر لاتی ہے، مگر ہر رات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی رات کے دامن میں سیاہ گھنگور گھٹائیں اور اجلے شفاف موتی بھی ہوتے ہیں۔ شوق ہوا کی چھیڑ چھاڑ کے ساتھ اس کے سیاہ بادلوں میں اٹکتی بوندیں اسے بیزار کر رہی تھیں۔ مہندی کی تقریب کے اختتام کے بعد بابا اور اماں نے اس سے گانیہ کی تقریب چھوڑ کر چلے جانے کی بابت باز پرس کی تھی۔ اس کا رویہ کسی کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ وضاحتیں دے دے کر تھک گیا تھا۔ اتنے مہمانوں کی موجودگی میں وہ لڑکی اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ سریا بلانے گئی تو اسے منع کر دیا، اور میں نے ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھیجا تو بھی آنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس خاندان کے مردوں کے سامنے کسی عورت کو ایسے نخرے دکھانے کی اجازت نہیں۔ مرد عورت کا دماغ درست کرنے کے لیے زبان ہی نہیں ہاتھ بھی استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ خود سمجھا لو اسے، اگر میں نے کچھ کہا تو تمہیں برا لگے گا۔ اس کی ماں نے پہلی بار اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ سر جھکا کر سنتا رہا۔ ارشد، یہ معاملات بیوی کی مرضی سے ہینڈل نہیں ہوتے، مرد اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔
دوسری شادی کا فیصلہ تمہارا تھا، ورنہ جب ہم نے کہا تھا تو تم نے انکار کر دیا تھا۔ وہ لڑکی موجل ہے، مگر ہم صرف تمہاری وجہ سے چپ ہو گئے کہ چلو تم اپنا شوق پورا کر لو۔ اب اگر اس کی وجہ سے گھر میں بد امنی ہوگی تو سوال بھی تم سے ہوگا۔ گانیہ تمہارے بیٹے کی ماں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے فیصلے کی عزت نہ کرے۔ اسے اچھی طرح باور کرا دو کہ مرد کی شان عورت کو اس کے اصل مقام پر رکھنے میں ہے، پاؤں کی جوتی کو سر پر نہیں بٹھایا جاتا۔ یہ کسی اور کے نہیں، اس کے والد کے الفاظ تھے، اس کی بیوی گانیہ کے سگے تایا کے الفاظ۔ اسجد ان کے خیالات سے شدید اعتراض اور اختلافات رکھتا تھا۔ اس نے اپنے والد کو تعصب سے دیکھا۔ آپ لوگ فکر مت کریں، میں اپنے معاملات ہینڈل کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسے بھی اپنا مقام پتہ ہے، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے بے دلی سے بات ختم کر دی۔ وہ اپنے ماحول، رسم و رواج اور حویلی کے اصولوں سے سخت برگشتہ تھا، اور ایسا اچانک نہیں ہوا تھا، بہت آہستہ آہستہ وہ ان روایات کے خلاف ہوا تھا۔ پہلی بار اس وقت جب الیکشن کے موقع پر سہیل نے اپنے ایک ملازم کے قتل پر زمین و آسمان ایک کر دیا تھا۔ وہ سمجھتا رہا سہیل مخالف پارٹی پر سبقت لے جانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، مگر جب اس نے خون بہا میں لڑکی کا تقاضا کیا تو اسجد اتے سے اکھڑ گیا۔ سہیل نے بالا ہی بالا سب معاملات طے کر کے قاتل کی بہن مہر النساء سے نکاح کر لیا۔ وہ لڑکی کسی کے منگیتر تھی، کم عمر اور حساس۔ اس کا منگیتر کس طرح تڑپتا رہا، اسے مارا پیٹا گیا۔ اسجد اس کا طرفدار تھا، اس کی وکالت کرتا رہا، مقدمہ لڑتا رہا، یہاں تک کہ معاملہ بظاہر ٹھنڈا پڑ گیا۔ مگر یہ اسجد کی غلط فہمی تھی۔ اسے چودھری اجمل نے اپنے ایک سینیٹر دوست کے بیٹے کی شادی میں جانے کا کہہ کر اسلام آباد بھیج دیا، اور اس کے جاتے ہی سہیل نے مہر النساء سے نکاح کر لیا۔ اس کے منگیتر نے خودکشی کر لی اور مہر النساء زندہ لاش بن کر رہ گئی۔ دوسری بار اسے اپنے رسم و رواج سے اس وقت شکایت ہوئی جب جائیداد کی وجہ سے اس کی شادی اس کی مرضی کے برخلاف گانیہ سے کرا دی گئی۔ اس کے والدین نے اسے آمادہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی، لا تعلق ہو جانے کا ڈراوا دیا، اور جب وہ نہ مانا تو سہیل نے اس کی بہن کو طلاق دینے کی دھمکی دے کر اسے ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے شادی کر لی، لیکن اس کا دل اس حویلی کے اصولوں کے خلاف ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی میں صرف بینش کو شامل کرنا چاہتا تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ اس کے دل اور زندگی میں کسی اور عورت کی جگہ نہیں تھی۔ گانیہ کو اس کی زندگی میں شامل کر دیا گیا تھا۔ وہ اسے کئی دنوں تک نظر انداز کرتا رہا۔ گانیہ نے بھی اس کے آگے پیچھے پھر کر اس کا دل جیتنے اور توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ اگر گریز برتتا تھا تو اسے رتی برابر پرواہ نہیں تھی، لیکن اسجد کو جلد احساس ہو گیا وہ کم عمر ہی نہیں، محبت جیسے حساس جذبے سے نابلد بھی تھی۔ اسے محبت نہیں تھی تو اسجد کی بے اعتنائی اور گریز کی فکر خاک ہوتی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، اسجد نے اسے پڑھنے کی اجازت دے دی، اور وہ پہلا دن تھا جب اسجد نے اس کی آنکھوں میں اترنے والی حیرانگی کو دیکھ کر لطف لیا تھا۔ وہ اس حویلی کے دوسرے مردوں سے مختلف تھا۔ اس کا دل خود سے وابستہ ہستی کو کمتر سمجھنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوا۔ وہ ہر عورت کی عزت کرتا تھا، پھر بیوی کو کیوں کر عزت نہ دیتا۔ والدین سے اس نے حویلی کے رسم و رواج اور ناپسندیدہ اصولوں کے متعلق کبھی بحث نہ کی، اور نہ ہی ان کے خیالات بدلنے کی کوشش کی۔ آج بھی وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا آیا تھا تاکہ گانیہ کو سمجھا سکے، مگر دروازہ بند تھا۔ کئی بار دستک دینے کے باوجود اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ ضد ہو کر باہر آ گیا۔ وسیع و عریض حویلی کی حدود سے باہر درختوں کا سلسلہ تھا۔ وہ ایک تناور درخت کے نیچے ایک پتھر پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ ذہن مختلف خیالات کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ اس کی شادی سے حویلی کے نظم و نسق میں کوئی فرق نہیں آنے والا تھا، لیکن اس کی اپنی زندگی کا سکون ابھی سے تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا۔ بھائی، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عابد کی مرسیڈیز آتے دیکھ کر بھی وہ اسی طرح بیٹھا رہا، البتہ عابد نے اسے دیکھ کر گاڑی روک دی تھی۔ گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آنے تک وہ خود کو اس کی باس پرس کے لیے تیار کر چکا تھا۔ تم اب آ رہے ہو، وقت دیکھا ہے 5 بج رہے ہیں، شادی کے بعد بھی ایسی فضولیات میں وقت گزارا کرو گے؟ عابد نے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ شہر سے دوست آئے ہوئے ہیں، بس ان کے لیے انتظام تھا، آپ کی تاکید تھی تو صبح سے پہلے گھر آ گیا ہوں۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے وضاحت دے کر جلدی سے استفسار کیا، مبادا وہ پھر اس کے بخیے نہ ادھیڑنے لگے۔
دوستوں کی فرمائش پر اس نے رقص کی محفل کا انتظام کیا تھا اور اس کا سب سے بڑا اور واحد مخالف ارشد ہی تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اجازت دی تھی، وہ بھی بہت سی شرائط کے بعد، کہ وہاں کوئی اخلاق سوز حرکت نہیں ہوگی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ شباب اور شراب کی محافل میں ایسا ہونا عبث تھا۔ یہ محافل تو تھی ہی اخلاق کے منافی۔ اس نے جانچتی نظروں سے عابد کو دیکھا۔ بھائی یقین کریں، کسی غلط چیز کی طرف دیکھا تک نہیں، اور وہ ڈانسرز بھی جا چکی ہیں، سب کو بھیج کر اس طرف آیا ہوں۔ اس نے عابد کی یقین دہانی پر سر جھٹکا۔ اپنی زندگی کو مثالی بناؤ، وہ لڑکی جو تمہاری زندگی میں آ رہی ہے اسے بھی بہت سی توقعات ہوں گی تم سے، جیسے تم چاہتے ہو تمہاری شریک حیات با کردار، پارسا، نیک، وفاشار اور بے مثال ہو، بالکل اسی طرح وہ بھی تم سے توقعات رکھتی ہوگی۔ عابد، اسے مایوس مت کرنا۔ ارشد اپنے والدین کے خیالات سن کر از حد مایوس تھا۔ اس کی سنجیدگی اور مایوسی دیکھ کر عابد کو تشویش ہونے لگی۔ بھائی، آپ مجھے جانتے ہیں، میں خود بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، بس دوستوں کی ضد کے سامنے ہار مان لی، اور یہ پہلی اور آخری بار ہوا ہے، آئندہ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بھابھی نے کمرے سے بے دخل تو نہیں کر دیا؟ عابد نے شرارت سے استفسار کیا۔ ارشد نے عابد کو گھور کر دیکھا اور عابد نے اس کی گھوری پر جاندار قہقہہ لگایا۔ یعنی میرا اندھیرے میں چلایا گیا تیر بالکل نشانے پر لگا ہے۔ چودھری ارشد، جس کے غصے سے سب کی ٹانگیں کانپتی ہیں، وہ بیوی سے ڈرتا ہے؟ ڈرتا نہیں ہوں، اس کی پرواہ کرتا ہوں۔ وہ انسان ہے، اسے بھی غصہ آ سکتا ہے، میری کوئی بات بری لگ سکتی ہے، مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے جذبات اور خیالات کے اظہار کا مکمل حق رکھتی ہے۔ اس نے برا مانے بغیر تحمل سے وہ سب اس پر واضح کر دیا جو وہ اپنے والدین سے کہنا چاہتا تھا، لیکن ادب اور جھجک مانی تھی۔ وہ لوگ اسے سرکش اور نافرمان سمجھتے۔ واہ بھائی، آپ تو واقعی بھابھی کے کہنے میں ہیں۔ میں بڑی اماں اور چھوٹی اماں کی باتوں کو ان کا وہم سمجھتا تھا، اور وہ دونوں کہتی ہیں کہ بھابھی جادو کرنی ہے، انہوں نے آپ کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ ویسے لگتا تو نہیں کہ اتنی چھوٹی سی بھابھی آپ جیسے قد آور مرد کو مٹھی میں کر سکتی ہیں، لیکن ہاں، اگر جادو کرنی ہے تو واقعی کر سکتی ہیں۔ عابد نے اس کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر غیر سنجیدہ انداز میں تبصرہ کیا۔ عابد، میں بہت پریشان ہوں، اس نے اکتا کر کہا۔ تو دوسری شادی مت کریں؟ لگتا نہیں ہے کہ آپ دوسری شادی کر کے خوش رہیں گے۔ آنیا بھابھی کی بہت فکر کرتے ہیں آپ، کیوں خود کو اور انہیں آزمائش میں ڈال رہی ہیں؟ قسمت ہے میری، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ ٹھیک کہا، میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن مجھے بھی پہلی کے بعد دوسری شادی کرنی ہے۔ ارشد بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھابھی سے بات کروں؟ کیا بات کرو گے؟ اسے فی الحال کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپا نے بھی اسے سمجھایا ہے، مگر وہ فقط ایک بات سننا چاہتی ہے کہ میں شادی نہیں کر رہا، اس کے علاوہ اسے کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لیا، بجا ہوا حصہ ایک طرف اچھال دیا، دوسری سگریٹ سلگانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ہوا تیز تھی، خنکی بڑھنے لگی تھی، فجر کی اذان کا وقت بھی قریب تھا۔ بھائی، مگر ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ہمارے خاندان کی عورتیں سمجھوتا کرنا جانتی ہیں، مرد عورت کے نخرے نہیں برداشت کرتے، اپنی بات منوانے کا اختیار ہے آپ کے پاس، اور پھر بھی آپ اس قدر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو کون سا ان کی اجازت کی ضرورت ہے؟ کر لیں شادی، بھابھی خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ عابد کے مشورے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس وقت بالکل ہمارے والدین والی زبان بول رہے ہو تم۔ خیر، تم بے فکر ہو جاؤ، میں اسے منا لوں گا۔ عابد نے سر اسبات میں ہلایا، وہ دونوں حویلی میں آ گئے۔ فضا میں اذان کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ عابد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے کمرے میں جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ وہ نماز کے انداز میں دوپٹہ اوڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ارشد کا غصہ عود کر آیا۔ یہ کیا بچکانہ حرکتیں کر رہی ہو تم؟ ساری رات میں باہر رہا، حدید کو بھی تم نے فردوس کے پاس چھوڑ دیا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے تمہیں؟ اماں بابا ناراض ہو رہے تھے، مہمان الگ چہمگویاں کر رہے تھے، بنش پر بھی اچھا تاثر نہیں پڑا۔ اس نے بمشکل اپنی آواز بلند نہ ہونے دی۔ کانیا کے چہرے کے پتھریلے تاثرات میں کوئی دراڑ نہ پڑی۔ مجھے کسی پر کوئی اچھا تاثر نہیں ڈالنا، اور نہ ہی مجھے کوئی احساس ہے۔ آپ کی موجودگی مجھ پر گراں گزرتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ویسے بھی آپ کو اس کمرے کا راستہ بھول جائے گا، بلکہ شاید حویلی آنا بھی پسند نہ کریں۔ اب آپ پر کوئی پابندی اور روک ٹوک نہیں ہے، اب ساری رات باہر رہیں یا ہفتوں مہینوں، مجھے پرواہ نہیں۔ آج ویسے بھی رقص و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی،
حویلی کے مردوں کو ایسی محفلیں بہت لبھاتی ہیں. آپ کو تو کھلی اجازت تھی لطف اندوز ہونے کی. مجھ سے شکایت کرنے اور مجھ پر برہم ہونے کی بجائے آپ میری بالغ نظری کو داد دیں. آپ کو جانے کا موقع فراہم کر دیا. جائے نماز بچھاتے ہوئے وہ زہر خوند لہجے میں بولی تھی.